بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمر احمد کے ناول مالا کی 3rd ایپیسوڈ کا 2nd پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلی سپہر جب مالا اور معید اپنی باری آنے پہ ایک لمبے انتظار کے بعد ڈاکٹر واصف کے کلینک میں داخل ہوئے تو وہ بہت اوپر امید تھی۔ ڈاکٹر واصف یقیناً ان کو تسلی دیں گے، گلایوما ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی نکال لیں گے۔ ڈاکٹر واصف دراز قد کے سمارٹ آدمی تھے، بال قلموں سے سفید اور عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ آدھے آستین کی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھے، کوٹ پیچھے لٹکا تھا۔ ان کو آتے دیکھ کے شناسائی سے بولے، آ گئے ہو معید؟ وہ اس سے یقیناً پہلے کہیں مل چکے تھے۔ ان کی آواز روبدار اور اونچی تھی، ایسی آواز جو کوسوں دور سے پہچان لی جائے۔ جی، یہ میری سسٹر ہیں کشمالہ۔ آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ ساتھ ہی رپورٹس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، لیکن میں بن جاؤں گی۔ معید کے ہاتھ میں اسکین تھے اور MRI کی رپورٹ کشمالہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے رپورٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹر واصف نے رپورٹ کے لفافے کو ایک نظر دیکھا اور پھر سے ڈسٹ بن کی طرف اچھال دیا۔ میں نے آج تک کسی ریڈیولوجسٹ کی بنائی ہوئی رپورٹ نہیں پڑھی۔ MRI اسکین دکھاؤ۔ انداز سنجیدہ اور قطعی تھا۔ معید جلدی جلدی اسکین دکھانے لگا۔ وہ البتہ چہرے پہ ناگواری کے لیے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ ہاؤ روڈ۔ کلینک میں دیوار پہ ایک سفید روشن چوکھٹا لگا تھا۔ ڈاکٹر واصف کچھ دیر کالے ایکس رے جیسے اسکین کو وہاں لگا کے دیکھتے رہے۔ ویڈیوز بھی دیکھیں، ان سب میں ماں کے برین کو ہر اینگل سے دکھایا گیا تھا۔ بس 2 رنگ تھے، سیاہ اور سفید۔ یہ وہ رنگ تھے جنہیں وہ صرف سرجن پڑھ سکتے تھے۔ معید بہت کچھ انہیں پہلے ہی ای میل کر چکا تھا۔ وہ یہ سب اب دوسری دفعہ دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر وہرا کا کہنا ہے کہ یہ گلایوما ہے، معید نے کھنکار کے بات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر وہرا بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر واصف واپس کرسی پہ آ کے بیٹھے اور عام انداز میں اطلاع دی، یہ گلایوما نہیں ہے، یہ منجیوما ہے۔ ان دونوں کا سانس رک گیا۔ ساری دنیا ٹھہر گئی۔ منجیوما وہ ٹیومر تھا جو قابل علاج تھا۔ آر یو شیور؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ آف کورس، وہ دیوار پہ لگے اسکین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وین اٹ لکس لائک اے ڈک، سوئمس لائک اے ڈک اینڈ کوئکس لائک اے ڈک، اٹس اے ڈک۔ اور اگر آپ غلط ہوئے، یہ ڈک نہ ہوئی تو؟ معید نے میز کے نیچے سے جوتا اس کے پیر پہ مارا۔ ڈاکٹر واصف نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ اخروٹ کھاتی ہو؟ میرا روزہ ہے۔ کھلا نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور پیچھے کینسل ٹیبل تک گئے۔ وہاں چائے کافی کے لوازمات کے ساتھ جار میں ڈرائی فروٹ رکھے تھے۔ انہوں نے ایک ثابت اخروٹ نکالا اور واپس کرسی تک آئے۔ یہ تمہارا سر ہے۔ اخروٹ انگوٹھے اور انگلی کے درمیان پکڑ کے اسے دکھایا۔ اخروٹ کا چھلکا تمہاری کھوپڑی ہے، تمہارے سر کی ہڈی۔ پھر انہوں نے 2 انگلیوں کے درمیان اخروٹ دبایا تو چھلکا ٹوٹ گیا۔ وہ کاغذی اخروٹ تھا، صفائی سے آدھا چھلکا الگ کیا گیا۔ گری برقرار رہی، بالکل انسانی دماغ کی شکل کی گری اخروٹ میں پوری لگی نظر آ رہی تھی۔ یہ گری تمہارا برین ہے۔ اس گری اور چھلکے کے درمیان پانی ہوتا ہے جس میں یہ گری تیر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ چھلکا اٹھاؤ۔ اس نے میز پہ رکھا آدھا خالی خول اٹھایا۔ اس کے اندر دیکھو۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ خالی تھا۔ اس خول کے اندرونی تہہ منجی کہلاتی ہے۔ منجی اور تمہارے برین کے درمیان میں صرف پانی ہے جس میں برین تیر رہا ہے، سمجھ آیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ کم مغرور لگ رہے تھے۔ اگر اس خول کو کیڑا لگ جائے یعنی ٹیومر تو وہ منجیوما کہلاتا ہے، یعنی منجی کا ٹیومر۔ یہ بڑے ہونے میں کئی سال لیتا ہے اور آہستہ آہستہ گری یعنی برین پہ پریشر ڈالتا ہے اور اسے اس کی جگہ سے سرکانے لگتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کے دوسرے کام متاثر ہوتے ہیں جیسے یادداشت وغیرہ۔ یعنی منجیوما اصل میں سر کی ہڈی کا ٹیومر ہے، برین کا نہیں۔ یہی سمجھ لو۔ اور رہا گلایوما، انہوں نے دوسری طرف کا چھلکا بھی اتارا تو اخروٹ کی گول مکمل گری ہاتھ میں آ گئی۔ یہ گری تمہارا برین ہے۔ اس گری کے اندر بننے والا ٹیومر گلایوما کہلاتا ہے کیونکہ وہ برین سیل سے بنتا ہے۔ وہ کسی بیرونی ہڈی یا لیئر کا ٹیومر نہیں ہے بلکہ برین کے اندر کا ٹیومر ہے۔ اس لیے گلایوما کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ اس کی سرجری کا فائدہ ہوتا ہے۔ گلایوما کو نکال لیں گے تو ساتھ برین کا کوئی حصہ بھی کٹ جائے گا۔ اس سے مریض مفلوج ہو سکتا ہے اور گلایوما مکمل نہیں نکل سکتا، وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ لیکن ماں کو منجیوما ہے، اس نے پھر تصدیق چاہی۔ اصل بات تو برین کھول کے معلوم ہوگی، لیکن میں منجیوما کو پہچانتا ہوں۔ یہ گلایوما نہیں ہے، ہم اس کو سرجری کر کے نکال لیں گے۔ تھوڑا سا حصہ میں اندر چھوڑنا پڑے گا لیکن اس کو بڑھنے میں 20-25 سال لگیں گے۔ ابھی پچھلے اتوار میں نے ایک 7 سال کے بچے کی یہی سرجری کی ہے۔ وہ معید کو بتانے لگے۔ اس کی ڈیورا کا کچھ حصہ ریموو کیا ہے کہ وہ ٹیومر بن چکا تھا اور آج وہ ڈسچارج ہو کے ماشاءاللہ گھر چلا گیا ہے۔ پھر ہم کب کروائیں سرجری؟ معید پر امید ہو گیا، البتہ اس کا دل اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ کل لے آؤ، وہ اسی عام انداز میں بولے۔ کل؟ بلکہ نہیں، کل مجھے ایک شادی پہ جانا ہے، پرسوں سنڈے کو لے آؤ۔ سنڈے ذرا ریلیکس ڈے ہوتا ہے، صبح 9 سے 1 بجے تک میری 2 سرجریز ہیں، ان سے فارغ ہو کے میں تمہاری امی کی سرجری کر لوں گا۔ وہ بولتے جا رہے تھے۔ کشمالہ کو ٹوکنا پڑا۔ کیا ہم کسی ایسے دن سرجری نہیں کروا سکتے جب آپ صرف ماں کی سرجری کریں؟
سرجن تھک گیا ہوگا نا، ٹیومر نکالتے نکالتے اس کی چھری برین کی کسی شریان پہ لگ گئی ہوگی اور تمہاری نند کی آنکھیں چلی گئیں۔ ڈاکٹر واصف نے صرف ایک نظر اس پہ ڈالی اور واپس معید سے بات کرنے لگے۔ وہ مزید کچھ کہتی لیکن معید نے اس کے پیر کو اپنے جوتے سے دبا دیا۔ سنڈے کو انہیں لے آؤ، صبح 6 بجے۔ NPO کروا لینا، پچھلی رات ذیابیطس کی دوا نہیں دینی، نہ انسولین لگانی ہے۔ وہ ہدایات دے رہے تھے اور مالا شدید غیر آرام دہ تھی۔ کیا تھا یہ آدمی؟ مطلب میری ماں کی سرجری ہے، کوئی مذاق نہیں۔ آپریشن ٹیبل ہے یا کسائی کی دکان کے ایک کے بعد ایک جانور آتا جائے گا اور میں کھٹ کھٹ اس کی سرجری کرتا جاؤں گا۔ اس نے باہر نکلتے ہی معید کو کوہنی سے پکڑ کے روکا۔ معید، ہم اتنی جلدی کیوں سرجری کروا رہے ہیں؟ ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، کل رات تک فیصلہ کریں گے، اور جلدی کرنی ہے مالا۔ ماں کے برین پہ جتنا پریشر پڑے گا اتنا وہ اپنے اعضاء کھوتی جائیں گی، اور کوئی گارنٹی نہیں کہ کھوئے ہوئے اعضاء آپریشن کے بعد واپس آ جائیں۔ مگر ڈاکٹر 2 سرجریز سے تھک کے ماں کی سرجری کیسے کریں گے؟ یار وہ نیورو سرجن ہے، اس سے کہیں زیادہ سرجریز ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں کلینک کے باہر پارکنگ ایریا میں کھڑے بحث کر رہے تھے۔ اوپر سے روڈ کتنے ہیں۔ اب تم ناؤن ڈاکٹرز کو یہ بات بری لگے یا اچھی، مگر یاد رکھو سرجن جتنا قابل ہوگا اس میں اتنا ہی ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ ایٹیٹیوڈ سرجن کی نشانی ہوتا ہے۔ سرجن معید گردن کڑا کے بولا تھا، مگر اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ ماں کو منجیوما تھا۔ کیا پتہ ماں کو گلائیوما ہو اور وہ آپریشن کے پیسوں کے لیے اسے منجیوما بتا رہے ہوں۔ میری بہن، آپریشن کی فیس 8 لاکھ روپے ہے۔ اس میں سے 5.5 لاکھ ہسپتال کو جائیں گے، سرجن کو صرف 2-2.5 لاکھ جائے گا۔ ہاں تو 2.5 لاکھ بڑی رقم ہے۔ یہ سامنے اوڈی دیکھ رہی ہو؟ اس نے ایک سمت اشارہ کیا تو مالا مڑ کے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک چمکتی ہوئی کار کھڑی تھی۔ یہ 1.5 کروڑ کی اوڈی ڈاکٹر واصف کی ہے۔ جس آدمی کے پاس یہ کار ہو اسے ہمارے 2.5 لاکھ نہیں چاہیے ہیں۔ اگر واصف نصیر کہہ رہا ہے کہ یہ منجیوما ہے تو یہ منجیوما ہے۔ پھر ہاتھ کو کھول بند کر کے اشارہ کیا، کوئک کوئک، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ ماہی اس رات سوئی نہیں تھی۔ وہ نماز کے بعد بیڈ پہ بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ لپیٹے وہ ہاتھ سے مسنون دعاؤں کی کتاب اٹھائے دعائیں پڑھتے جا رہی تھی۔ آج مالا اور معید نے کسی امریکن سرجن کے پاس جانا تھا۔ ماہی ان کے جانے سے پہلے ہی ڈاکٹر واصف کو گوگل کر کے ان کے انٹرویوز، آرٹیکلز اور دوسری معلومات پڑھ چکی تھی۔ وہ مایو کلینک سے منسلک رہے تھے۔ وہ عام سرجن نہیں تھے، اسے ان کی تشخیص کا انتظار تھا۔ ایسے میں جیسے ہی مالا کے میسج ٹون بجی، اس نے بےقراری سے موبائل اٹھایا۔ ماں کو منجیوما ہے، گلائیوما نہیں۔ ماہی نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ کہتی تھی نا ماں کا علاج ہو جائے گا، ماں کا ٹیومر موذی نہیں ہوگا، اس کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، یہ ایک نشانی تھی۔ اب اسے مزید دعائیں مانگنی تھیں۔ نیکسٹ۔ کھڑکی پہ گرنے والی بوندوں کی رفتار سست پڑ گئی، البتہ بارش ابھی تھمی نہیں تھی۔ اسکیچ بک ان کے درمیان کھلی رکھی تھی اور اس پہ موجود بچے کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ ایسی شیطانی مسکراہٹ تم نے شاید ہی کہیں دیکھی ہو۔ یورپین کلچر میں اس بچے کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ ڈاکٹر رائد بات کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اور وہ غور سے سن رہی تھی۔ لیکن ان کا لب لباب یہ ہے کہ پریاں ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کو اغوا کر کے اس کی جگہ پنگھوڑے میں اس شیطانی بچے کو یعنی چینجلنگ کو ڈال جاتی ہیں۔ تبدیل کیا ہوا بچہ، مگر ہم مسلمان ہیں اور ہم پریوں پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے میرے ناقص علم کے مطابق یہ بچہ شیطان یا جن کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا خواب میں آنا شیطانی عملیات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے برے خواب نہیں بتانے چاہیے، لیکن میں نے اس خواب کو غلطی سے پہلے ہی بیان کر چکی ہوں، اس لیے آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ ماہی نے کھڑکی کی شیشے کو دیکھا جو پانی کے قطروں سے بھرا تھا۔ پل بھر کے لیے ان قطروں میں اس کے خوابوں کا عکس ابھرنے لگا۔ مجھے خواب میں یہ نظر آیا کہ یہ بچہ جس کی عمر 3-4 برس سے زیادہ نہیں لگتی ہمارے گھر کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہنستا جا رہا ہے۔ اس کی ہنسی، اس کی کھوکھلی آنکھوں کی چمک، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ ماہی کی آواز میں ایک دم بہت سے جذبات اکٹھے ہو گئے، خوف، بے بسی، نفرت۔ میں آگے بڑھ کے اس کو گردن سے پکڑ لیتی ہوں، پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں مرتا، وہ ہنستا جاتا ہے۔ میری بہن مالا نے یہ دیکھا کہ یہ بچہ اس کے اور ماں کے درمیان میں آ کے لیٹ جاتا ہے اور اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ نہیں مرتا، ہنستا جاتا ہے۔ ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ ان کے تکیے کے نیچے سے کچھ چرا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ ذہن کے شیشے پہ بھی قطرے پھیلے تھے جن میں اس کے خواب کھڑے اس پہ ہنس رہے تھے۔ 2 ماہ قبل مجھے خواب میں یہ بچہ اپنے 4 سدہ والے آبائی گھر کے صحن میں نظر آیا۔ میں اس کو پھر سے مارنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں مرتا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ یہ خواب ہم سب کو الگ الگ آئے، ایک دوسرے کا سن کر نہیں۔ مالا نے مجھے اپنا خواب سنایا تو میں نے اسے اپنے خواب بتائے۔ لیکن پھر بھی آپ کی بہن جادو کو نہیں مانتی۔ نہیں،
وہ کہتی ہے کہ خواب سے پہلے اس نے کوئی ہارر فلم دیکھی تھی، یقیناً اسی کا اثر تھا۔ وہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی میری بہن پہ جادو کر رہا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سارے واقعات ہوتے ہیں، خون آنا، کسی کا پیچھا کرنا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ خواب سے زیادہ خواب کی وائب اہم ہوتی ہیں۔ جب آپ خواب میں اس بچے کو دیکھتی ہیں تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ ماہی نے آنکھیں بند کی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سارے قطرے اندر ہی اندر بہہ کے فنا ہو گئے۔ میں خوف سے سوچتی ہوں کہ یہ بچہ میرا خاندان تباہ کر دے گا۔ اس نے بھیگی پلکیں کھولی۔ خاندان تباہ کرنے والا جادو، انہوں نے سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ایک مشہور جادو ہے، مگر ضروری نہیں کہ آپ کی بہن پہ جادو ہو۔ جادو کی علامات بہت واضح ہوتی ہیں، ہم ان سے مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ جادو مرض ہے کیا؟ اور نہیں تو کیا، یہ مرض ہی ہے، بس اس کا علاج خود کرنا ہوتا ہے۔ ہم علاج پہ بات کریں گے، پہلے آپ یہ بتائیں آپ کی بہن کے کتنے بچے ہیں؟ وہ چونکی۔ نہیں، اس کے بچے نہیں ہیں، مطلب وہ غیر شادی شدہ ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ماہی کے اندر الارم سے جلنے بجھنے لگا۔ کیوں؟ آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ آپ نے خاندان کو تباہ کرنے والے جادو کا ذکر کیا تو مجھے لگا کہ آپ کی بہن کی اپنی فیملی ہے۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہے تھے جیسے ڈاکٹرز بخار کی دوا تجویز کرتے ہیں، کیونکہ فیملی میجک عموماً گھر کی بیٹی سے نہیں شروع ہوتا۔ ماہی کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ لمحے بھر کو ساری دنیا تھم گئی۔ وہ گھر کی ماں سے شروع ہوتا ہے۔ ماہی بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اگر بچے موتی ہیں تو ماں وہ مالا ہے جو اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور اس مالا کے ٹوٹنے پہ سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ جادوگر نے جب کسی خاندان کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کی ماں پہ حملہ کرتا ہے۔ کیسے؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ اسے سحر المرض کہتے ہیں، بیماری کا جادو۔ خاندان کی ماں اچانک بیمار پڑ جاتی ہے، اس کو کوئی ایسا موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے جو علاج سے بھی رفع نہیں ہوتا۔ ماں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جادو منتقل ہونے والا جادو ہے، ٹرانسفیربل میجک۔ یہ ماں کے بعد اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے، اور عموماً اس اولاد میں جو جسمانی طور پہ ماں کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے۔ ابھی سے ڈر گئی مہبینا؟ میری ماں؟ اس کا سانس نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں بیمار ہیں، کیا یہ جادو سے ہے؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ آپ یہ وثوق سے کبھی بھی نہیں جان پائیں گی، اس لیے علماء جادو کے بارے میں ہر وقت بات نہیں کرتے۔ جس کی بھی ماں بیمار ہو وہ سمجھے گا کہ اس پہ جادو کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں انسان خوف اور وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کے تسلی دی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ماں پہ جادو ہو، ہر بیماری جادو سے نہیں ہوتی۔ مگر مجھے کیسے معلوم ہوگا میری ماں کی بیماری جادو سے ہے یا نہیں؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو اپنی ماں کے مرض کی تشخیص کرنی ہوگی۔ جادو کی علامات ہوتی ہیں، اگر وہ علامات آپ کی ماں میں نہیں ہیں تو ان کی بیماری محض ایک بیماری ہے، اگر ہیں تو آپ کو ان کا علاج کرنا ہوگا، جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی۔ ماہی کو اپنی ٹانگیں کمزور پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا وہ مزید یہ سب سن سکتی تھی یا وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی؟ نیکسٹ۔ ڈاکٹر واصف کے کلینک سے واپسی پہ گھر آئی تو کیف وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ اس کی بریک کا وقت تھا، ہر روز 5 گھنٹے کی بریک، جس میں وہ نہ جانے کیا کرتا تھا۔ وہ بھی اس کا آج سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کل والی بات پہ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو چکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ماں اپنی ویل چیئر کے ساتھ موجود تھیں، بخت بھی کھانا لگا رہی تھی۔ معید وہیں بیٹھ گیا اور ماں کے لیے خود سالن نکالنے لگا۔ وہ اتنی نکاحت زدہ اور کمزور لگ رہی تھی کہ انہوں نے اس کی آمد محسوس نہیں کی۔ وہ بھی وہاں نہیں رکی، موبائل لیے اوپر اسٹوڈیو میں جانے لگی، پھر رک گئی۔ رات اس کا کہا وہ ایک فکرہ شاید اسٹوڈیو کی دیواروں میں امر ہو گیا ہے۔ وہ وہاں جائے گی تو سنائی دے گا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کے صفورہ کو کال ملائی۔ یہ کیف کیسا آدمی ہے بطور آدمی؟ زور دے کر پوچھا گیا۔ نظریں کھڑکی سے باہر نظر آتی گارڈ کی خالی چیئر پہ جمی تھیں۔ لوزر ہے اور کیا، صفورہ نے ساتھ ہی ہوں بھی کیا تھا۔ ایسے نہ کہو صفورہ، ہم سب اس فیز سے گزرے ہیں جب ہم بزنس پلان بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کافی دیر کر دی ہے لیکن وہ کوشش تو کر رہا ہے نا۔ اسے خود بھی توقع نہیں تھی کہ اس کا دفاع کرنے لگ جائے گی۔ اس نے تو کسی اور بات کے لیے فون کیا تھا۔ یار وہ کئی سال سے بزنس پلانز ہی بنا رہا ہے، اس کے پلان کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ مقروض ہوتا ہے، مسئلوں میں پھنسا ہوا۔ میں کسی اور لحاظ سے پوچھ رہی ہوں۔ صفورہ چونکی۔ کیا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میں بات کرتی ہوں اس سے۔ صفورہ کے اندر کی فیمنسٹ بھڑک اٹھی۔ صفورہ، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اپنے لیے خود بول سکتی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے ان کے ایڈوانسز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ بطور آدمی کیف کیسا ہے؟ کیف فلرٹ سا ہے، امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کا شوقین۔ میں نے اس کو بہت دفعہ اسلام آباد کے ایلیٹ ریسٹورانوں میں لڑکیوں کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے۔ وہ امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کیسے افورڈ کرتا ہے؟ امیر لوگوں سے دوستی آسان ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ امیر دوست پے کرتا ہے۔ ساری دنیا کی ایلیٹ کلاس اسی ایک اصول پہ چلتی ہے، کوئی غریب دوست کو نہیں کہتا کہ پے کرو۔ پھر صفورہ رکی۔ مجھے بتاؤ، اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں، میں بس جاننا چاہتی تھی کہ اس کی بات پہ مجھے کتنا اعتبار کرنا چاہیے۔
تم اس کو کچھ مت کہنا، اس نے خاص صفورہ کو تاکید کی، لیکن دور اندر اسے معلوم تھا کہ صفورہ کیف کو ضرور فون کھڑکائے گی۔ اوف، یہ اس نے کیا کر دیا؟ کیف نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ نیکسٹ، آج صبح سے اس نے کشمالہ کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اس کی واپسی سے پہلے ہی وہ مبین منزل سے نکل چکا تھا۔ اس کا رخ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کی جانب تھا۔ لاہور آتے ہی مالک نے اسے اپنے ایک اپارٹمنٹ کی چابی دے دی تھی، وہ خالی پڑا تھا۔ مالک کبھی کبھی لاہور آتا تھا۔ کیف وہاں اپنے پلان پہ کام کر سکتا تھا۔ 2 ماہ کی بات تھی۔ بظاہر وہ مبین منزل کی بیسمنٹ کے اس کولر والے کمرے میں قیام پذیر تھا، لیکن در حقیقت وہ یہاں اس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے بیٹھی لڑکی نظر آئی، جس نے مسکرا کے سر کی جنبش سے کیف کو خوش آمدید کہا۔ کیف نے مسکرا کے اسی انداز میں سر ہلایا اور لفٹ کی طرف آ گیا۔ والیٹ سے اس نے اپارٹمنٹ کا کی کارڈ نکالا اور لفٹ میں داخل ہوتے ہی 5 کا بٹن دبایا۔ اسی وقت فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگا کے ہیلو کہا، لیکن دوسری جانب سے کہے جانے والے الفاظ سن کے اس کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوتے گئے۔ وہ لفٹ سے نکلا اور کارڈ ہاتھ میں لیے کوریڈور میں آگے بڑھتا گیا۔ سفید مرمری ٹائل سے مزین کوریڈور کی بتیاں اس کے قدموں کے ساتھ جلتی گئیں۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ایک اپارٹمنٹ ڈور کے سامنے وہ رکا۔ سیاہ دروازے پہ سنہرے براس سے لکھا تھا 5C۔ انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نے ہینڈل سینسر کے ساتھ کارڈ لگایا تو پپ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور کارڈ ہولڈر میں لگا دیا۔ اندر ایک خوبصورت اور روشن اپارٹمنٹ اس کا منتظر تھا۔ بہرحال میں آئندہ احتیاط کروں گا، ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ راہداری میں آگے آیا اور فون کان سے ہٹایا، پھر زور سے فون صوفے پہ دے مارا۔ فون صوفے سے ٹکرا کے زمین پہ جا گرا اور اسکرین پروٹیکٹر کے اوپر مکڑی کے جالے جیسی دراڑیں پڑ گئیں۔ وہ راہداری عبور کر کے بیڈ روم میں آیا۔ وہ سرمئی رنگ سے سجا تھا، خوبصورت اور نفیس، کسی ہوٹل روم کی طرح۔ کیف سیدھا باتھ روم آیا اور واش بیسن کے اوپر کھڑے ہوئے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ مٹھی زور سے بند کی، جیسے آئینے کو ایک گھونسے سے توڑ دینا چاہتا ہو، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیے۔ مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اپنا فوکس لوز کر رہا ہوں۔ مجھے فوکس لوز نہیں کرنا۔ بھوری آنکھیں کھول کے اپنا عکس دیکھا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے نل کے نیچے ہاتھ کیے تو ٹھنڈی دھار گرنے لگی۔ تیز پریشر سے ہاتھوں پہ پانی کے بلبلے بننے لگے۔ اس نے جھک کے بہت سا پانی چہرے پہ ڈالا، پھر سیدھا کھڑا ہوا تو پانی تھوڑی سے بہتا ہوا گریبان میں جذب ہونے لگا۔ فوکس لوزر نہیں کرنا، اپنی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کو یاد کروایا۔ یہ لڑکی میری کچھ نہیں ہے۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے کام مکمل کر کے نکلنا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ تولیہ اٹھا کے چہرہ رگڑا، پھر باہر نکلا۔ بیڈ روم کی دیوار پہ ایک کیلنڈر آویزاں تھا۔ کیف کی نظریں اس کیلنڈر پہ ٹھہر گئیں۔ وہاں 2 تاریخوں کے گرد دائرے بنے تھے۔ ایک تاریخ 10 جون کی تھی، جب اس نے کشمالہ کی جاب سے استعفیٰ دینا تھا۔ دوسری تاریخ 15 جولائی کی تھی۔ اس کے گرد ایک بڑا سا سرخ نشان لگا تھا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے تولیہ ایک طرف اچھال دیا۔ اس کا رخ لاؤنج کی جانب تھا، جہاں اسے بیٹھ کے کام کرنا تھا۔ یہ اس کا نیا پروجیکٹ پلان ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی پوری محنت کرے گا۔ وہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دے گا کہ کیف ایک فیلئر ہے۔ کشمالہ مبین کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ کچن میں نصب کافی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پاس 4.5 گھنٹے تھے۔ نیکسٹ، اس رات ماں کچھ بہتر محسوس کر رہی تھیں۔ باتیں اسی طرح بھول رہی تھیں، لیکن افطار کے بعد وہ انہیں لاؤنج میں لے کر آئی اور ٹی وی کے سامنے بٹھایا تو ماں نے غور سے اپنی بوڑھی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے دانے نکل رہے ہیں۔ وہ چونک گئی۔ کتنے دن سے آئینے میں ڈھنگ سے دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ فوراً اٹھی اور لاؤنج کی دیوار پہ لگی آرائشی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ملگجا لباس، بندے بال، چہرہ دائیں بائیں موڑا اور 2 دانے۔ کیا یہ وہی کشمالہ تھی؟ مگر زندگی بھی تو بدل گئی تھی۔ ماں بیمار ہو جائے تو کچھ بھی ویسا نہیں رہتا۔ اس نے پلٹ کے لاؤنج پہ نظر ڈالی۔ ماں ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، نکاہت سے گردن نیچے کیے۔ موعد صوفے پہ براجمان تھا، موبائل پہ سر جھکائے۔ گود میں ماں کی چند رپورٹس رکھے وہ مختلف ڈاکٹرز کو میسیجز اور کالز کر رہا تھا۔ کبھی اس لاؤنج کی حالت مختلف ہوتی تھی۔ ماں تخت پہ بیٹھی سبزی کاٹ رہی ہوتی تھی، مالا ایک طرف کتابیں پھیلائے ان میں سر دیے بیٹھی ہوتی، ماہی دوسری طرف نیل پالش اٹھائے پیروں کو سجا رہی ہوتی۔ یکدم گھنٹی بجتی تو ٹین ایج موعد بھاگ کے باہر جاتا۔ واپسی پہ اس کے ہاتھ میں خوشبو اڑاتے پلاؤ کی پلیٹ ہوتی۔ ہمسائے والی دردانہ آنٹی کے پلاؤ کی خوشبو پہ سب سر اٹھاتے اور بھاگ کے ماں کے تخت کے گرد جمع ہو جاتے۔ ماں پلاؤ کی پلیٹ درمیان میں رکھتی، پھر ڈھکی ہوئی پلیٹ اٹھاتی تو بھاپ اور خوشبو ایک ساتھ باہر آ جاتے۔ وہ چاروں بسم اللہ کر کے جلدی جلدی کھانے لگتے۔ اس میں ایک ہی بوٹی ہوتی اور وہ من و سلویٰ سے لذیذ ہوتی۔ چاہے اس دن گھر میں ماں نے دیگچہ بھر کے پلاؤ بنایا ہو، جو مزہ ہمسایوں کی پلیٹ کا تھا وہ کہیں اور نہیں تھا۔ وہ آسان دن تھے، تب چہرے کے دانوں اور وزن کے بارے میں فکر نہیں ہوتی تھی۔ بخت بھی کی آواز پہ اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ موعد بھی رپورٹ سے سر اٹھا کے دیکھنے لگا۔ باہر آپ کی دبئی والی آنٹی آئی ہیں۔ بخت بھی مہمانوں کی کار کو پورچ کے اندر داخل ہوتے دیکھ آئی تھیں۔ اوہ ہاں،
زیاد نے مجھے کال کی تھی کہ وہ آ رہے ہیں، میں بتانا بھول گیا۔ اف معید، اس نے اپنا حلیہ دیکھا۔ اتنے میں بخت بھی آواز دھیمی کر کے ان کے قریب آئیں۔ ان کو بھی بس قہوہ اور بسکٹ پہ ٹرخا دوں؟ کشمالہ نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ معید نے برہمی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب قہوہ بسکٹ؟ ایسے کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ؟ سمجھاؤ یار مالا ان کو۔ ماں بیمار کیا ہوئیں؟ بخت بھی کو سارے کام ہی بھول گئے، وہ ڈپٹ کے کہتا اٹھا اور مہمانوں کے استقبال کے لیے باہر نکل گیا۔ مالا نے پیر پٹخا۔ کہا تھا نا معید کے سامنے نہیں کہنا، اس کو نہیں معلوم کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اچھا تو پھر قہوہ اور بسکٹ ہی لاؤں؟ اوف بخت بھی، کھانے کی تیاری کریں، میں کچھ باہر سے بھی آرڈر کرتی ہوں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی کمرے میں آئی، الماری کھولی، ہینگرز الٹ پلٹ کیے۔ میری ماں کو برین ٹیومر ہے اور مجھے کپڑوں کی پڑی ہے، لیکن ماں کو ٹیومر نہ ہوتا اور وہ ذہنی طور پہ حاضر ہوتی تو اس کے گھڑے سے نکال کے پہنے لباس پہ اس کو 100 سلواتیں سناتی۔ اپنا حلیہ درست کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ باہر آئی تو لیمن گرین لمبی قمیض اور ہم رنگ دوپٹے میں ملبوس تھی، سفید ٹراؤزر کے ساتھ سفید ہیلز پہن رکھی تھیں، بال کیچر میں آدھے بندھے تھے، 2 لٹیں عادتاً چہرے کی طرف میں گرتی تھیں، سبز آنکھیں مسکارے سے سجی تھیں۔ وہ لانچ میں داخل ہوئی تو سب نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ نگینہ آنٹی نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ تخت پہ ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، سفید چکن کاری کے دوپٹے کے حالے میں ان کا اجلا چہرہ بہت منور لگ رہا تھا، تسبیح پرس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ ان کے گرد ایک اپنائیت کا سا حالہ تھا جو بہت کم لوگوں کے گرد محسوس ہوتا تھا۔ زیاد ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھا تھا، اس نے جینز پہ آدھے آستین کی سیاہ پولو پہن رکھی تھی۔ وہ سب کو سلام کہتی ان کے سامنے ایک سنگل صوفے پہ آ بیٹھی۔ معید کی کال آ گئی تو وہ اٹھ کے باہر نکل گیا۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ نگینہ آنٹی نے محبت اور اپنائیت سے اسے دیکھ کے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مالا، ماں نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ ایک تو ماں کی پرانی عادت تھی، بھری محفل میں ایسے اشارہ کرتی کہ ان کے بچوں کو کیا پورے خاندان کو سمجھ آ جاتا۔ ماہر سے کہو آپ ہی جائے، آنٹی کو سلام کرے۔ اس بات پہ سناٹا چھا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے نگینہ آنٹی بڑے سبھاؤ سے بولی، ماہی مجھ سے لان میں مل چکی ہے، اب کچن میں مصروف ہوگی، اس کو نہ بلائیں۔ اچھا بھابھی، آپ پھر بتا رہی تھیں اپنے کزن کے بیٹے کا؟ ہاں، وہ جب سے پیدا ہوا ہے بیمار ہے، کچھ دن بعد اس کا آپریشن ہونا ہے۔ ماں نے قصہ سنانا شروع کیا۔ اس قصے کو 10 سال گزر چکے تھے، لیکن ماں اپنے ذہن میں اسی پرانے دور میں تھی جب ماہی اور مالا ٹینیج لڑکیاں تھیں، جو اگر رشتہ داروں کے آنے پہ ان سے نہ ملتی تو یہ انتہائی بدتمیزی شمار ہوتی۔ کاش وہ بھی ایسے ہی گزرے وقت کو واپس لا سکتی۔ اس نے یہ 10 سال پڑھائی اور کیریئر میں نہ لگائے ہوتے، وہ ماں کے پاس ہوتی۔ وہ بھیگی پلکوں سے ماں کو نگینہ آنٹی سے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب کھنکارا تو مالا نے چونک کے گردن اس طرف موڑ دی۔ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تھا، دھیمی آواز میں اس کو تسلی دی۔ کشمالہ، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے نہیں پتہ، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ کتنا خوبصورت بولتا تھا، مدھم سا۔ یہی کہ اتوار کی صبح سرجری کروا لیں۔ اتنی جلدی؟ زیاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو سیکنڈ ڈرائیو بھی لینی چاہیے، ڈاکٹرز کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ معید کہتا ہے ایسے نہیں ہوتا، سرجنز ایسے نہیں کرتے۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ معید بھی آپ کا بھائی ہے، آپ دونوں ہر ایک پہ بہت جلد اعتبار کر لیتے ہیں۔ معید کو امید ہے کہ سرجری کامیاب ہوگی۔ زیاد سلطان ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے فیصلے امید یا وائب پہ نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ چند دوسرے سرجنز سے مشورہ کریں، ہو سکے تو انہیں باہر لے جائیں۔ وہ چند لمحے یکٹک اسے دیکھی گئی، ذہن میں ایک اور خیال سر اٹھانے لگا۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں تصور کروں کہ اچھا ہوگا تو اچھا ہی ہوگا۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ اور جس کو آپ نے یہ کہتے سنا، کیا اس کے تصورات نے اس کے لیے سب اچھا کر دیا؟ وہ کچھ بول نہ سکی۔ تصور کرنے سے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی تو ہم سب تصور ہی کرتے رہتے۔ تصور کرنے والے صرف تصور میں جیتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان لوگوں کا کوئی شیئر نہیں ہوتا۔ آپ کو سوچ سمجھ کے آنٹی کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص ایک کامیاب انسان تھا، معاشرے کے کامیاب مرد کے ٹائٹل پہ پورا اترتا تھا۔ یعنی اس نے 30 کا ہندسہ عبور کرنے سے پہلے اپنا گھر بنا لیا تھا، کیریئر سیٹ کر لیا تھا۔ شاید وہ درست کہہ رہا تھا، انسان تصورات کے سہارے نہیں چل سکتا۔ کیا میں نے آپ کو پھر سے اداس کر دیا؟ وہ نرمی سے اس کو دیکھ کے بولا تو وہ چونکی، پھر مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، تصورات میں جینے والے ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں، لیکن معید بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کو سرجنز کے بارے میں مجھے اور آپ سے زیادہ معلوم ہے۔ اٹل لہجے میں اپنی بات کہہ کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچن دیکھ لوں؟ سفید ہیلز سے چلتی وہ کچن میں آئی تو وہاں سلیم برتن نکال رہا تھا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے بخت بھی اس کو اندر بلا لیا کرتی تھی۔ خود بخت بھی ڈرٹی کچن میں کھڑی کچھ تلنے میں مصروف تھیں۔ مالا کی متلاشی نظریں کچن کے باہر گیلری کی طرف اٹھیں۔ سرسری سے سوال کیا، کیف واپس نہیں آیا؟ نہیں۔ عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔
کہیں سفورہ نے اسے کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ اوف! اس کی غیر موجودگی میں ماں نگینہ بیگم سے زیاد کی منگیتر کے انتقال پر افسوس کر رہی تھیں۔ بس بہن کیا بتاؤں، نگینہ آنٹی گہرے دکھ سے بولیں۔ اتنی پیاری بچی تھی وہ، انگلینڈ میں پڑھائی کر رہی تھی، اس کی سالگرہ تھی اس دن، بیکری سے کیک لینے جا رہی تھی کہ ایک امیر بوڑھے نے اپنی کار سے اس کی کار کو ٹکر مار دی۔ ماں نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ اس بوڑھے پہ کیس وغیرہ نہیں چلا؟ کہاں، اس کے نفسیاتی بیٹے نے الٹا ہماری بچی پہ الزام لگایا کہ اس نے بوڑھے کو ٹکر ماری ہے۔ زیاد کا ویزا نہیں تھا، اس لیے وہ UK نہیں جا سکا۔ ہم سبرینا کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اس بوڑھے کے نفسیاتی خاندان نے ان لوگوں کو بہت ہراس کیا، تنگ آ کے وہ لوگ پاکستان واپس شفٹ ہو گئے۔ سارے لاؤنج میں افسردہ سی خاموشی چھا گئی۔ ڈیٹ سو سیڈ، موہت کھنکھارا۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ یہی 1.5 پونے 2 سال، نگینہ آنٹی یاد کر کے کہنے لگیں۔ 2 سال 3 ماہ، زیاد ایک دم بولا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ نگینہ بیگم نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ موہت نے بات بدل دی اور تھوڑی دیر میں وہ سب اس قصے کو بھلا کے دوسری باتیں کرنے لگے۔ کشمالہ ان سے بے خبر ڈرائنگ روم میں برتن سیٹ کروا رہی تھی۔ نیکسٹ، ان کے جانے کے بعد اس نے ماں کو دوا دے کر سلا دیا، پھر خود لان میں آ گئی۔ اسے کیف کا انتظار تھا۔ قریباً رات کے 11 بج رہے تھے جب گیٹ میں چابی لگنے کی آواز آئی، پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کیف نے اندر قدم رکھا اور مڑ کے آہستہ سے دروازہ بند کرنے لگا۔ تم لیٹ ہو۔ وہ آرام سے پلٹا اور اس طرف دیکھا۔ تاریک لان کو مصنوعی روشنیوں نے منور رکھا تھا۔ وسط میں رکھی لان چیئر پہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیف نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ آپ مہمانوں میں بزی تھیں، وہ گئے تو میں آ گیا، عام لہجے میں کہتا ہوا وہ لان کی طرف آیا، ساتھ ہی انگلیوں میں چابی گھما رہا تھا۔ CCTV کیمروں کی ایپ کی رسائی کیف کے پاس بھی تھی۔ وہ اپنے فون کے ذریعے گھر کے داخلی دروازوں پہ نظر رکھتا تھا۔ اس بات کا لیٹ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ سختی سے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے عین مقابل آ کھڑا ہوا، چہرہ بے تاثر تھا، جیسے کل کی بات اسے یاد تک نہ ہو۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دراز قد تھا، اسے گردن قدرے اٹھا کے کیف کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ مجھے کام تھا۔ اس کی آنکھیں کسی قسم کی معذرت سے خالی تھیں۔ اس لیے لیٹ ہو گیا، دوبارہ مت ہونا ورنہ۔ کیف نے ابرو اٹھا کے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ورنہ میں کسی اور کو ہائر کر لوں گی جو میری بات مانتا ہوگا۔ اسے غصہ آنے لگا اور اسے غصہ کم ہی آتا تھا۔ کام مشکل لگنے لگا ہے تو بتا دو، میں کسی کو زبردستی رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گڑا گہرا ہوا۔ آپ مجھے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں، یا شاید تم جادو اور جنات سے ڈر گئے ہو؟ تن سے کہتے ہوئے کشمالہ نے سر جھٹکا اور مڑ کے پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ 3000 افراد کی کمپنی، وہ پیچھے سے پکار کے بولا تو وہ وہیں رک گئی۔ مڑ کے چنبے سے اسے دیکھا۔ کیا؟ میں یہ تصور کرتا ہوں، گھاس پہ کھڑا نوجوان زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کہ ایک دن میں ایک ایسی کمپنی کا CEO ہوں گا جس میں 3000 افراد کام کرتے ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ کاش جب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتی میں کم از کم 30 افراد کی کمپنی کا مالک ہوتا۔ تب شاید میرا تصور سننے پہ آپ کو ہنسی نہ آتی۔ ابھی آئے گی۔ اس کے چہرے پہ سادگی تھی، سچائی تھی، مسکراہٹ تھی۔ کشمالہ کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا۔ تو یہ مطلب تھا اس کا؟ وہ بھی کیا سوچنے لگی تھی؟ کیف ایک ڈیسنٹ انسان تھا اور اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر تصور سے نکل کے کام کرنا شروع کر دو۔ مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے، وہ تیزی سے بولا، اس سے پہلے کہ وہ اندر نہ چلی جائے۔ کشمالہ کے ابرو چنبے سے اکٹھے ہوئے۔ اسلام آباد جانا ہے، زارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چونکی۔ یہ نام؟ زارا؟ میری بیوی، وہ اسی سادگی سے مسکرا کے بولا۔ کشمالہ کے چہرے پہ چونک جانے کا تاثر بہت واضح تھا۔ وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ شوق بہت بڑا تھا۔ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا، کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگی۔ میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتا کیونکہ ہم نے گھر والوں کو بغیر بتائے نکاح کیا تھا۔ وہ دونوں چند گز کے فاصلے پہ کھڑے تھے۔ اوپر آسمان تاریک تھا اور قدموں میں گھاس بچھی تھی۔ دراصل میری فیملی راضی نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میرے گھر والوں کو ابھی تک نہیں معلوم، لیکن ہم آہستہ آہستہ ان کو منا لیں گے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کوئی لیم قسم کا بہانہ بنا کے چھٹی نہیں مانگنا چاہتا۔ شور؟ اس نے بدقت اپنے تاثرات نارمل رکھے۔ تم 3 دن آف کر لو، نو پرابلم۔ ویسے بھی ماں کی سرجری ہے، ہم ہسپتال میں ہوں گے، تمہاری ضرورت نہیں ہوگی۔ فراخ دلی سے کہہ کے لیمو رنگ کے لباس والی لڑکی مڑی اور اندر گم ہو گئی۔ کیف کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کے چہرے کا شوق دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا اس دروازے کو دیکھتا رہا جسے وہ بند کر کے گئی تھی۔ یہ دروازہ بند رہنا چاہیے تھا۔ اسے فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے اپنا سبق دہرایا۔ اندر کمرے میں آتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لیتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے لب ابھی تک بے یقینی سے کھلے تھے۔ زارا کیف؟ اس لیے اس کا نام زارا کیف تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔
اور وہ صرف اپنے تصور کی بات کر رہا تھا۔ وہ بھی کیا احمقانہ باتیں سوچنے لگی۔ سفورہ ٹھیک کہتی تھی، کیف کی دنیا اس سے الگ تھی اور پھر اسے کیف میں دلچسپی تھی بھی نہیں۔ اس نے دہرایا، مجھے کیف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ تو بس پتہ نہیں، اس نے سر جھٹک کے موبائل اٹھا لیا۔ اسے کیف جمال کو ذہن سے نکالنا تھا۔ نیکسٹ، سرجی کی صبح ویسی ہی طلوع ہوئی جیسے مئی کی ہر صبح ہوتی ہے، گرمی، حبس، نمی۔ لیکن ان کے لیے وہ صبح ہر صبح جیسی نہ تھی۔ ان کے لیے زندگی میں کبھی ایسی کوئی صبح نہیں آئی تھی۔ ماں کو صبح 3 بجے NPO کروانا تھا۔ NPO یعنی نیل پر او ایس لاطینی زبان کی اصطلاح تھی، جس کا مطلب تھا نتھنگ بائی ماؤتھ، منہ سے کچھ نہیں دینا۔ سرجری سے کچھ گھنٹے پہلے مریض کو کھانا پینا روک دینا ہوتا ہے۔ وہ صبح 3 بجے اٹھی اور ماں کو بھی جگایا۔ ماں اٹھی، میں ناشتہ لاتی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے بیٹے۔ انہوں نے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لیں۔ مالا کے دل پہ آنسو گرنے لگے۔ وہ کیسے بتائے ماں کو کہ آپ کی اولاد نے آپ کو بغیر بتائے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا ہے۔ ہم آپ کو آپریشن ٹیبل پہ لے کر جا رہے ہیں، جہاں انجان لوگ اپنی چھریاں لیے منتظر ہوں گے۔ ذہن میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ ایسے تو قربانی کے جانور کو لے کر جایا جاتا ہے، کیا ہم اپنی ماں کو قربان کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ وہ کچن میں آئی، چولہا جلایا، فرائی پین رکھا، ڈبل روٹی کا ایک پیکٹ کھولا اور ایک ٹوسٹ نکالا تو ٹوسٹ نیچے جا گرا۔ وہ فرش پہ ٹوسٹ اٹھانے جھکی اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتی گئی۔ ساتھ ہی وہ بچوں کی طرح رونے لگ گئی۔ وہ اپنی ماں کی سرجری کروانے جا رہے تھے اور ماں کو علم ہی نہیں تھا۔ کیا ان کو یہ حق تھا؟ وہ کیا کر رہے تھے اپنی ماں کے ساتھ؟ وہ ماں کے لیے چائے اور ٹوسٹ بنا کے کمرے میں لائی۔ ان کے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ ان کو بٹھانا ایک کٹھن کام تھا۔ اس نے بدقت سہارا دے کر بٹھایا۔ ماں بیٹھے بیٹھے سر نکہت سے جھکائے ہوئے تھی۔ میری ماں، میری پیاری ماں۔ اس نے نرمی سے ان کے چہرے پہ آئے بال کان کے پیچھے اڑسے۔ ماں نے خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بیٹے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ شاباش، تھوڑا سا کھا لیں۔ انہوں نے جمائی لی، پھر بے دلی سے ٹرے کو دیکھا، ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ماں نہیں کھانا چاہتی تھی، مگر کچھ کھلانا ضروری تھا۔ وہ کیسے اپنی ماں کو کھانے پہ راضی کرے، ان کی صحت کا حوالہ دے کر؟ لیکن ماں کے لیے اپنی صحت اہم نہیں تھی۔ انہوں نے ساری عمر اپنے بچوں کے آرام کا خیال کیا تھا۔ وہ چونکہ ماں دیکھیں، میں آپ کی وجہ سے اٹھی بیٹھی ہوں، پھر مجھے سونا ہے، مجھے سارا دن بہت کام کرنے ہیں۔ آپ ناشتہ کریں گی تو میں سوؤں گی نا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ گو کہ حوریں جہاں اپنے حال سے غافل کسی اور زمانے میں سفر کر رہی تھیں، لیکن اپنی بیٹی کی بے آرامی پہ وہ چونکی سبز بوڑھی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں اور بس چپ چاپ ٹوسٹ کھانے لگیں۔ مالا کو لگا وہ ان کی وہ ایک نظر کبھی نہیں بھولے گی۔ کیا وہ آخری نظر تھی؟ کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ آخری دفعہ ناشتہ کر رہی تھی؟ کیا وہ دونوں کبھی ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکیں گے؟ اس نے اپنی چائے کیوں نہیں بنائی؟ ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پینی چاہیے تھی۔ ماں کو واپس سلانے کے بعد وہ ساتھ لیٹ گئی۔ صبح 8 بجے ہسپتال جانا تھا، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ اس نے کروٹ بدل لی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دفتر میسج ٹون بجی۔ مالا نے چونک کے فون اٹھایا۔ ماں کا میسج آیا تھا۔ وائی آر یو کرائنگ؟ مالا نے حیرت سے کروٹ موڑی۔ ماں لیٹے لیٹے موبائل استعمال کر رہی تھیں۔ اسکرین کی روشنی نیم اندھیرے میں ان کا چہرہ چمکا رہی تھی۔ مالا نے کل ان کا فون تمام ٹاکسک رشتہ داروں کو بلاک کر کے واپس کر دیا تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کے ماں نے فون رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ رو رہی تھی؟ اور انہوں نے زبانی کیوں نہیں پوچھا؟ میسج پہ کیوں پوچھا؟ شاید وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گی، کیونکہ اس کا برین کسی بھی پریشر سے خالی تھا۔ وہ ایک ٹیومر زدہ ذہن کی سوچ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے کروٹ بدل لی اور زیر لب تسبیح پڑھنے لگی۔ اے شفا دینے والے، اے شفا دینے والے، شفا دے، اے شفا دینے والے، شفا دے۔ ماہی کہ ہاں، وہ سپہر کا وقت تھا۔ وہ اپنے لانگ روم میں صوفے پہ بیٹھی، تسبیح ہاتھ میں لیے، اسکارف سر پہ لپیٹے دعائیں پڑھ رہی تھی۔ آنسو بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ وہ گزشتہ روز ڈاکٹر رائٹ سے مل کے آئی تھی اور وہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، وہ امید لے کے آئی تھی۔ معید باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ سرجن تھا، وہ اپنے گھر کا مرد تھا، اور مرد مرد ہوتا ہے، وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ کچھ بڑے فیصلے گھر کے مرد کو لینے ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی سرجری کا فیصلہ اس نے لیا تھا، یہ فیصلہ اسی کو لینا تھا۔ اس کو لاہور کے 2 سرجن کہہ چکے تھے کہ یہ گلائوما ہے، 2 نے کہا تھا منجیوما ہے، لیکن چاروں میں سے کوئی آپریشن کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ باتیں اس نے مالا کو نہیں بتائی تھیں۔ صرف ایک سرجن تیار تھا، اور وہ تھا واصف نصیر۔ کیا وہ درست فیصلہ کر رہا تھا؟ اگر سرجری کے دوران اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار صرف وہی ہوگا۔ ماہی اور مالا اسے کبھی معاف نہیں کریں گی، اور معید کو ساری عمر اس فیصلے کے ساتھ جینا ہوگا۔ یہ تھی اس فیصلے کی قیمت۔ لیکن اس فیصلے میں اس کو امید بھی دکھائی دے رہی تھی، ایک امید کہ اگر سرجری ٹھیک ہو گئی تو ماں پھر سے واپس پہلے جیسی ہو سکتی تھی،
اور اس ایک امید کے لیے اگر اسے ساری عمر ایک گلٹ کے ساتھ رہنے کا رسک لینا پڑے تو وہ لے گا۔ وہ سرجن تھا، اسے اپنا نہیں ماں کا سوچنا تھا۔ اس نے پانی کے چھینٹے منہ پہ ڈالے، سارا منزل دھل کے واضح ہو گئے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا، آگے اللہ کے سپرد۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ شدید خوف کا شکار تھے، وہ تینوں اپنی اپنی جگہ بے حد پر امید تھے۔ صبح وہ ماں کو جب کار میں بٹھا رہے تھے تو ماں نے بخت بی کو آواز دی، کریلے فرائی کر کے باہر نہ چھوڑ دینا، فریج میں رکھنا ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ ان کو یاد تھا کہ رات بخت بی کریلے چیر رہی تھی۔ اس کی بری عادت تھی کہ چیزیں فریج کے باہر چھوڑ دیتی تھی۔ بخت بی نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سلیم اور وہ دروازے سے انہیں ہاتھ ہلاتے رہے یہاں تک کہ کار باہر نکل گئی۔ کیف گزشتہ روز چلا گیا تھا، وہ وہاں کہیں نہیں تھا، نہ اس کا کوئی میسیج آیا تھا۔ اگلے چند گھنٹے کسی دھندلی سی سلو موشن فلم کے طرح کٹے۔ جب ماں کو پری op وارڈ سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا، وہ نیم غنودگی سے لیٹی تھیں، ہسپتال کا نیلا گاؤن پہنے، اوپر کمبل لیے۔ وہ بس ٹکر ٹکر اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہی تھی جو ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم ہسپتال میں کیوں ہیں؟ وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھتی۔ کیونکہ آپ کا چیک اپ ہونا ہے۔ معید نے جھک کے ان کا ماتھا چوما۔ مالا نے ان کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ پھر سٹاف ان کا اسٹریچر دھکیل کے اندر لے گئی۔ وہ دونوں وہیں کھڑے انہیں دوسرے کمرے میں گم ہوتے دیکھتے گئے۔ جنت ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے، معید بند ہوتے دروازے کو دیکھ کے بڑبڑایا، مگر وہ صرف ماں کے پیر دبانے سے نہیں ملتی، ماں کے پیروں کے نیچے کی زمین بننا پڑتا ہے، وہ زمین جو بوجھ اٹھاتی ہے، جو ماں کو اس کے قدموں پر کھڑا رکھتی ہے۔ اسلام آباد والے ماموں، امریکہ والی خالہ اور دوسرے کئی رشتہ دار فون کر رہے تھے، آنا چاہ رہے تھے، لیکن معید سب کو ہسپتال آنے سے منع کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ماں ٹھیک ہو کے گھر شفٹ ہو جائیں، اس کے بعد آپ گھر آئیے گا، وہ سب کو یہی کہتا، اور مالا سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی بات بھی ہوگا، کیا اس بھیانک خواب کے بعد کوئی روشن صبح بھی آئے گی؟ نیکسٹ، آج حورے آپا کا آپریشن ہے۔ کبیرہ بیگم کار میں بیٹھ رہی تھی جب موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ اندر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنی بھاری چادر سنبھالی، پرس ساتھ رکھا اور موبائل نکالا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ لوکیشن بھیج دی ہے تمہیں، اسے گوگل پہ لگا لو، تحکم سے کہہ کر وہ میسج کھولنے لگی۔ حورے کے آپریشن کا پڑھ کے ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا، بس اندر ہی اندر کوئی کمینی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ڈرائیور نے لوکیشن لگا لی اور کار گھر سے باہر نکالی۔ یہ لوکیشن وہ ہر دفعہ نئے سرے سے لگاتا تھا۔ بیک ویو مرر میں اس نے کبیرہ بیگم کو دیکھا جو چادر سر پہ جمائے، سن گلاسز لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھیں۔ اس کی مالکن ایک ہی موقع پر گھر سے چادر کر کے نکلتی تھیں جب انہوں نے کسی ایسی جگہ جانا ہوتا تھا۔ وہ ڈیفینس کے پوش کالونی سے نکل کے ایک لوئر مڈل کلاس علاقے کی تنگ و تریک گلیوں میں پہنچ چکے تھے۔ بالآخر ایک جگہ جا کے پن لوکیشن ختم ہو گئی۔ وہ ایک کچی آبادی جیسا محلہ تھا، کہیں کہیں کوئی ریڑھی بان صدا لگا رہا تھا، کہیں بچے بھاگتے پھر رہے تھے، ایک طرف رکشے کھڑے تھے، گندے پانی سے ابلتی نالیاں اور جوہر کھلے پڑے تھے۔ ایسے میں ڈرائیور نے بھی ناک منہ چڑھا لی، لیکن کبیرہ کے اطمینان میں فرق نہ آیا۔ ایک نیلے گیٹ کے سامنے اس نے کار روک دی، پھر باہر نکلا تو اے سی کی ساری ٹھنڈک بھول گئی۔ باہر مئی کا سورج آگ برسا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کبیرہ کا دروازہ کھولا۔ وہ باریک ہیل والے جوتے کے ساتھ باہر نکلی اور چادر درست کرتی اپنا بیگ سنبھالتی اندر چلی گئی۔ ڈرائیور اندر واپس بیٹھ گیا، کار سٹارٹ رکھی اور فل اے سی آن کر لیا۔ ذرا دیر میں ہی وہ پگھلنے لگا تھا۔ نیلے گیٹ کے پار ایک اور جہاں آباد تھا، وہ ایک خستہ حال مکان تھا۔ درمیان میں بڑا سا صحن تھا، ایک طرف قطار میں کمرے بنے تھے، پہلے کمرے کے باہر بہت سے جوتے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم نے وہاں سے اندر جھانکا، اندر بہت سی عورتیں اور بچے فرش پہ بیٹھے تھے۔ وہ آگے بڑھ گئیں، انداز سے لگتا تھا اس جگہ سے شناسا ہیں۔ دوسرے کمرے میں مخمل کے صوفے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم اندر داخل ہوئیں اور بڑے کروفر سے ایک صوفے پہ بیٹھ گئیں، گردن کڑائے اب وہ اپنی کالی چمکتی آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چوکھٹ تک آیا، اسے دیکھ کے سر کو جنبش دی، پھر پلٹ کے کسی سے بولا، سوالیوں سے کہو ابھی انتظار کریں، وی آئی پی آئے ہوئے ہیں۔ وہ 40-45 برس کا آدمی تھا، کمزور سا چھوٹے قد کا وجود۔ اس نے لمبا مٹیالے رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا، بال لمبے اور میلے کچیلے سے تھے، چہرہ سانولا اور آنکھوں میں کاجل ڈالے ہوئے تھا، گردن میں کالے دوپٹے کی طرح کچھ لپیٹ رکھا تھا، کانوں میں سلور کی بالیاں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اندر آیا۔ وہ ننگے پیر تھا، اس کے پیر اتنے میلے تھے کہ ناخن کالے پڑ چکے تھے۔ وہ ایک صوفے پہ آ کے بیٹھا تو اس کے پاس سے بدبو کا بھپکا اٹھا، جیسے ہفتوں سے نہایا نہ ہو۔ کبیرہ اس بدبو کی عادی تھی۔ کیا حال ہے بی بی؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ عامل کی سیاہ آنکھیں کبیرہ کو گھور رہی تھیں۔ پریشان ہوں سائیں، وہ ہیروں والی انگوٹھیوں والے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کے بولی، کچھ بھی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا۔ دشمن کیسے ہیں تمہارے؟ وہ مسکرایا۔ دشمن اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، اس عورت کا آپریشن ہے آج، پتہ کر دیں اپنے موکل سے۔ کہ وہ ہلکا سا مسکرائیں، وہ بچے گی یا نہیں؟
کروا دیں گے پتہ، اصل بات بتاؤ جس کے لیے آئی ہو۔ وہ مسکرایا۔ کبیرہ قدرے آگے کو ہوئی آنکھوں میں فکر مندی لیے بات کا آغاز کیا۔ عنایہ کے لیے بڑی مشکل سے گھر پسند آیا ہے، لڑکا دبئی میں ہوتا ہے، اچھی جاب کرتا ہے، پیسہ ہے، ماں بھی بے ضرر سی لگتی ہے، مگر ایسی قسمت ہے میری کہ جو مجھے پسند آتا ہے وہ حورے جہاں کی بیٹیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلے بات کو وہ چھوٹی والی لے اڑی اور اب زیاد۔ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہی تھی، آنکھوں میں نفرت تھی، حسد تھا، ہر وہ جذبہ تھا جو انسانوں کو جادوگروں کے ٹھکانے تک لے آتا ہے۔ تصویریں آپ کو واٹس ایپ کر دی ہیں۔ حورے جہاں کی بیٹی کشمالہ اور نگینہ سلطان کا بیٹا زیاد۔ وہ دانت کچکچا کے کہہ رہی تھیں، بس کسی بھی طرح ان کی بات نہیں بننی چاہیے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ہمارے موکل آج ہی کام سے لگ جائیں گے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ عنایہ سے بات بنے یا نہ بنے، ان دونوں کو دور کر دیں۔ ان کے بہت چکر لگ رہے ہیں میرے دشمنوں کے گھر، کسی طرح اس لڑکے کو واپس دبئی بھجوا کے کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹا دیں۔ آنکھ اجل پہاڑ اجر، چلا جائے گا تو بھول جائے گا اس لڑکی کو۔ واہ کبیرہ بیگم، تمہیں تو ڈرامہ رائٹر ہونا چاہیے تھا، خود ہی کہانی بنا لیتی ہو۔ جادوگر مسکرایا۔ ہو جائے گا، لیکن 4 کالے بکرے لگیں گے، ہماری اجرت الگ ہے، اس کی پرواہ نہ کریں۔ بس مجھے ان کا میل ملاپ نہیں برداشت ہو رہا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی کبیرہ بیگم اب سکون سے بولی، یہ وہ ٹھکانہ تھا جہاں آ کے وہ اپنی مرضی سے کسی کی بھی قسمت کا فیصلہ کروا سکتی تھی۔ سب ان کے ہاتھ اور پیسے میں تھا۔ بھجوا دیں گے لڑکے کو یہاں سے، اور کیا کام ہے۔ حورے جہاں کی بیٹیوں کا گھر بسنا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس عورت نے ساری عمر مجھے دکھ دیے ہیں۔ وہ آنکھوں سے نفرت لیے بولی، میں بات کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی، لیکن وقت پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا تو آج حورے جہاں کی بیٹی اس کے گھر میں عیش کر رہی ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ عیش ختم کروا دیں اس کے؟ عامل مسکرایا، یہی چاہتی ہوں، بس اس کا بچہ نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح اس بچے کو ضائع کروا دیں، جو قیمت مانگیں گے میں دوں گی۔ اس کی تصویر اور تفصیلات بھی واٹس ایپ کر دی ہیں۔ پیٹ کا بچہ مارنے کے لیے ہانڈی کا جادو کرنا پڑے گا، اس میں وقت لگتا ہے، ذرا گرمی کم ہو تو شروع کرتا ہوں، ابھی اس دبئی والے لڑکے کے حال کا پتہ کرتے ہیں۔ عامل نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیں۔ کبیرہ جانتی تھی وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ کمرے میں موجود اپنے موکل جنات سے بنا آواز کے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئیں۔ اپنے پیسے سے وہ ہر کام کروا سکتی تھی، جادو سے وہ تقدیر کو بھی پلٹ سکتی تھی۔ ایک دم عامل نے آنکھیں کھولیں، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ غصے سے اس نے کبیرہ کو دیکھا۔ اپنے ساتھ کس کو لائی ہے؟ کبیرہ چونکی، میرے ساتھ ڈرائیور ہے۔ شش! ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروایا اور خلا میں گھورنے لگا جیسے کچھ سونگھ رہا ہو۔ کبیرہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ میرا پیچھا؟ مگر کیوں؟ وہ ششدر رہ گئیں۔ کیا چاہتا ہے؟ عامل نے آنکھیں بند کر کے کچھ سونگا۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر اس نے کرنٹ کھا کے آنکھیں کھولی اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو تم یہاں سے، جاؤ۔ مگر وہ ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ اٹھو بی بی، تم جاؤ گی تو وہ یہاں سے جائے گا۔ جادوگر کے چہرے پہ بیک وقت بہت سے تاثرات تھے، خوف، غصہ، جھنجھلاہٹ۔ اسے لے جاؤ یہاں سے، میرے موکل پریشان ہو رہے ہیں، میں واٹس ایپ پہ رابطہ کروں گا، جاؤ یہاں سے۔ کبیرہ حیران پریشان اپنی جگہ سے اٹھی۔ مگر وہ کون ہے؟ عامل گلابی آنکھوں کے ساتھ کسی سانپ کی سرگوشی میں بولا، وہ خطرناک آدمی ہے، اس کی سماعت صاف ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے الجھ کے اسے دیکھا۔ وہ پرس اٹھا کے کھڑی ہو چکی تھی۔ عامل نے آواز مزید آہستہ کی، وہ جنات کی آوازیں سن سکتا ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ، میرا دھندہ نہ خراب کرو۔ وہ غرایا۔ کبیرہ تیزی سے باہر نکل گئی، ساتھ ہی وہ ہراساں انداز میں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی۔ عامل واپس صوفے پہ بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بالآخر اس کا تنفس نارمل ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اسے محفل میں واپس جانا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، وہ وہیں رک گیا، سانس بھی رک گیا۔ موبائل کی تلاش میں جیب میں ہاتھ مارا، لیکن تب تک نوارد اندر داخل ہو چکا تھا۔ عامل بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں خوف در آیا۔ وہ دراز قد نوجوان تھا، اس کی بھوری آنکھوں میں زمانوں کی سختی تھی۔ اس نے عامل کو موبائل چھونے کا موقع نہیں دیا، بازو بڑھایا اور اسے گردن سے دبوچ لیا، پھر اسی طرح دبوچے ہوئے اسے صوفے تک لایا اور زور سے وہیں بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ پیٹر مسیح، اپنا ہی گھر سمجھو۔ عامل کا مخنی سا وجود اس کے آگے مزاحمت نہ کر سکا۔ وہ صوفے میں دھنس سا گیا، گردن اٹھا کے خوف سے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں پیٹر سائیں، تمہارے جنات نے اب تک خبر نہیں دی کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ اس کو گھورتے ہوئے وہ واپس آ گیا اور باہر جھانک کے کسی کو آواز لگائی، عامل صاحب ابھی VIP کے ساتھ مصروف ہیں، کوئی تنگ نہ کرے۔ دروازہ زور سے بند کیا اور کنڈی لگائی، پھر واپس گھوما، ایک ایک قدم اٹھا کے اس کے قریب آنے لگا۔ اس کا اٹھتا ہر قدم پیٹر مسیح کو اپنے صوفے میں سکڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیف اس کے سامنے آیا، میز جوگر سے پرے دھکیلی، پھر میز کے کونے پہ آ کے بیٹھا، یوں کہ اب عامل کے بالکل روبرو تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے،
دیکھو میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا ورنہ میرے موکل تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ خوف اور پریشانی سے گھگ آیا۔ تمہارے موکل؟ تو میں ابھی نکالتا ہوں۔ کیف نے پستول نکالا اور مہارت سے ہاتھ میں گھمایا۔ اب جو میں پوچھنے جا رہا ہوں تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے، کیونکہ میرا دماغ آج گھوما ہوا ہے۔ پستول کی ٹھنڈی نال اس کے گھٹنے پہ رکھی اور ہر غلط جواب پہ میرا ہاتھ چل جائے گا، پھر تمہارے بزدل جنات تمہیں مجھ سے بچانے نہیں آئیں گے۔ پیٹر مسیح نے ایک خوفزدہ نظر سے اس کے ہاتھ میں پکڑے پستول پہ ڈالی، پھر اطراف میں دیکھتا ہوا اپنی طاقت کو محسوس کرنا چاہا، لیکن اس کے سارے موکل کمرے سے بھاگ چکے تھے۔ اس کی نظر کیف کے دوسرے ہاتھ پہ پڑی۔ اس کی کلائی پہ 2 بل دے کے تسبیح لپٹی تھی۔ اس کا ملاقاتی تیاری سے آیا تھا۔ پوچھو، عامل نے تھوک نگلا۔ نیکسٹ، وہ دونوں نیورو اور کارڈک سرجری وارڈ کے باہر کاریڈور کے سخت کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ انہیں 4 سے 5 گھنٹے تک آپریشن مکمل ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے ڈراموں اور فلموں میں دیکھا تھا کہ آپریشن کے وقت مریض کے گھر والے باہر انتظار کرتے ہیں، پھر کوئی اندر سے نکل کے ان کو اطلاع دیتا ہے مبارک ہو آپریشن کامیاب ہو گیا، یا وی آر سوری ہم مریض کو نہیں بچا سکے۔ وہ اس سخت کرسی پہ بیٹھے ان 2 دروازوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ کب کوئی باہر نکل کے دونوں میں سے ایک بات کہے گا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد ایک سٹاف نکلا اور معید کو بلایا۔ ڈاکٹر واصف آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے پریشانی سے معید کو دیکھا۔ ریلیکس، یہ امریکن سرجنز کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سرجری کے درمیان اور بعد میں اٹینڈنٹ کو بریف کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں اس لیے اندر بلا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو مالا نے امید اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سرجری ہو رہی ہے، ماں کا برین کھولا ہوا تھا۔ وہ سوچ میں گم آہستہ آہستہ کہتا کرسی پہ آ بیٹھا۔ ٹیومر صاف کر رہے ہیں، ابھی بریک لی ہے انہوں نے۔ برین کھول کے بریک لے لی؟ کسائی ہیں یہ ڈاکٹر؟ معید نے بس ایک نظر اس کو دیکھا اور افسوس سے سر ہلایا۔ شکر ہے تم ڈاکٹر نہیں بنی۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کے خود ہی بتانے لگا، میری عمر 27 سال ہے اور ماں کے برین کے اندر موجود ٹیومر 20 سے 25 سال پرانا ہے۔ واٹ؟ ہاں، اس کا کچھ حصہ تو اتنا پرانا ہے کہ وہ کیلشیم بن کے ہڈی کا حصہ بن چکا ہے، یعنی وہ خود ہی ختم ہو چکا ہے، باقی کو وہ باہر نکال رہے ہیں۔ اور وہ منجیوما ہی ہے، وہ گلائیوما نہیں ہے۔ وہ پہلی دفعہ مسکرایا۔ پھر بھی سرجری کے بعد ہم ٹیومر کی بائیوپسی کروائیں گے۔ رپورٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ ڈاکٹر واصف درست کہہ رہے تھے۔ مگر مالا کا ذہن اس نقطے سے آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں اتنے برس سے ٹیومر کے ساتھ جی رہی تھی اور کسی کو علم ہی نہ ہوا۔ ماں ہمیشہ سر درد کی شکایت کرتی تھی، لیکن پھر چائے پی لیتی تو ٹھیک ہو جاتا۔ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ چیک کروانا چاہیے۔ مائیں خود کو سیریس ہی نہیں لیتی۔ مالا، تم گھر چلی جاؤ، سرجری ہو جائے گی تو میں بلا لوں گا۔ اس کی شکل دیکھ کے وہ نرمی سے بولا۔ سرجری کے فوراً بعد وہ ماں سے ملنے نہیں دیں گے۔ 4-5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے، بلکہ آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ مگر وہ راضی نہیں ہوئی۔ معید کو تھوڑی دیر لگی اسے راضی کرنے میں، وہ بھی اس شرط پہ کہ جیسے ہی ماں ہوش میں آئیں گی وہ اس کو بلا لے گا۔ سلیم اسپتال میں تھا۔ معید نے اسے کہا کہ مالا کو گھر چھوڑ آئے۔ جاتے جاتے اس نے بہن کو روکا اور پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے معید کو دیکھا۔ اس نے جیب سے ایک پتا نکالا اور ایک گولی نکال کے مالا کی ہتھیلی پہ رکھی۔ مجھے پتہ ہے تمہارا سر درد کر رہا ہوگا، بروفن ہے، لے لو۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ رت جگہ، ٹینشن۔ اس کا روزہ نہیں تھا مگر صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اس نے چھوٹی سی بھوری گولی منہ میں رکھ کے پانی کا گھونٹ بھر لیا۔ بروفن کا رنگ گلابی ہوتا ہے یا بھورا؟ اور سائز؟ مگر یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ناخوشی سے سلیم کے ساتھ گھر چلی آئی۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ کمرے میں آتے ہی بستر پہ لیٹ گئی۔ نیند سی آ رہی تھی۔ سوچا ذرا دیر کو آنکھیں بند کرے گی، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تیز بتیاں ابھی تک چلی تھیں۔ کچھ دیر سے اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر موبائل اٹھایا، 6 بج رہے تھے، صبح کے 6۔ ماں؟ اس نے بے یقینی سے معید کی 2 مسڈ کال دیکھی، صرف 2 کالز۔ ماں کیسی ہیں؟ کسی نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کیوں سوتی رہ گئی؟ اس نے کار کی چابی اٹھائی اور کینوس جوتے پیروں میں پہنتی باہر کو بھاگی۔ اسے اسپتال جانا تھا۔ ویٹنگ ایریا خالی پڑا تھا، معید وہاں نہیں تھا۔ سامنے آئی سی یو کا دروازہ تھا، ماں کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ مالا نے کپکپاتے ہاتھوں سے آئی سی یو کا پہلا دروازہ کھولا۔ آگے دوسرا دروازہ تھا۔ مالا اسے دھکیل کے اندر آئی تو وہاں جوتوں کے ریک رکھے تھے اور آگے ایک تیسرا دروازہ تھا۔ اس نے جھک کے جوتوں پہ شاپر چڑھائے، سر پہ جالی دار ٹوپی پہنی اور دھڑکتے دل سے تیسرا دروازہ کھولا۔ معید نے صبح اس کو آئی سی یو کا وہ بیڈ دکھایا تھا جہاں ماں کو سرجری کے بعد منتقل کیا جانا تھا، درمیان والا بیڈ۔ کیا اس دروازے کے پار اس کی ماں ہوگی؟ اور وہ کیسی ہوں گی؟ نالیوں اور مشینوں میں جکڑی ہوئی، دنیا مافیا سے بے خبر، زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان جنگ لڑتی۔ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھ کے بت بنی کھڑی رہی۔ کیا وہ اس دروازے کے پار نظر آتا منظر دیکھنے کی سخت رکھتی تھی؟ کشمالہ مبین نے آخر بھاری دروازہ دھکیلا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے 5 بیڈز کی قطار تھی۔
کونے والے بیڈ پہ کوئی بوڑھا مرد مریض بے ہوش نالیوں میں جکڑا ہوا لیٹا تھا۔ باقی تمام بیڈ خالی تھے، درمیان والا بھی خالی تھا۔ کشمالہ کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کی ماں کا بیڈ خالی تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ہیڈ نرس نے پکار کے اس سے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ ہے، لیکن وہ جواب نہ دے سکی۔ گردن موڑی اور دوسری جانب دیکھا۔ سامنے نظر آتا منظر اسے منجمد کر گیا۔ ماں کا خیال آ گیا تمہیں؟ اور کہاں ہے وہ تمہارا بغیرت بھائی؟ باتھ روم کے دروازے کے سامنے کھڑی وہ نیلے گاؤن والی عورت اس کی ماں حورِ جہاں بیگم تھی۔ ان کے دائیں بائیں سہارا دیے 2 میل سٹاف کھڑے تھے۔ ماں کے ماتھے پہ ایک طرف سفید بینڈیج لگا تھا، جس سے ایک نالی نکل کے ڈرین بیگ میں جا رہی تھی۔ وہ اپنے قدموں پہ کھڑی تھی اور اسے گھورتے ہوئے خراب گلے جیسی آواز میں کہہ رہی تھی، رات سے پوچھ رہی ہوں میری بیٹی کہاں گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی تو ریسٹ کرنے گھر چلی گئی۔ آ میری بیٹی میرے پاس، میں تیرا ریسٹ نکالتی ہوں۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا، سر سے پیر تک، پیر سے سر کی پٹی تک۔ اور مجھے یہ بیہودہ لباس کس نے پہنایا؟ ٹراؤزر اور لوز شرٹ کی طرف اشارہ کر کے غصے سے بولی۔ میل سٹاف نے بات کاٹی، آنٹی بیڈ تک چلیں پھر بیٹھ کے بات، چپ کرو 2 منٹ۔ سختی سے اسے ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ماں اسی طرح شروع ہو گئیں، خود دونوں بہنیں اپنی مرضی کے کپڑے پہنتی ہیں، اور وہ چھوٹی والی تو فیشن میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ میں کچھ نہیں کہتی، مگر 410 سے لاہور تک کبھی تمہاری ماں سر ڈھک کے بغیر باہر نکلی؟ ہاں بتاؤ۔ ارد گرد کے نرسز اور سٹافس دلچسپی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ماں کو یہ بیہودہ لباس پہناتے شرم نہیں آئی؟ وہ اپنے ازلی دبنگ انداز میں بولے جا رہی تھی۔ کہاں ہے میری چادر، اور کہاں ہے تمہارا بغیرت بھائی جو ماں کو ان مشٹنڈوں کے ساتھ چھوڑ کے باہر نکلا ہوا ہے؟ آنٹی مشٹنڈا تو نہ کہیں، میں بھی کسی کی اولاد ہوں، ایک سٹاف مائنڈ کر گیا۔ جی آنٹی، میرے بھی چھوٹے چھوٹے ماں باپ ہیں، دوسرے نے دانت نکالے۔ ہیڈ نرس ہنستے ہوئے بولی، کریلوں کا بھی پوچھ لیں اپنی بیٹی سے آنٹی، رات سے آنٹی کو فکر ہے کہ کریلے فریج کے باہر خراب ہو گئے ہوں گے۔ وہ جو ہکا بکا کھڑی تھی، نہ جانے کب اور کیسے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کون سے کریلے، کون سی چادر؟ وہ بھاگ کے گئی اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ گھٹنوں کے بل وہ ان کے قدموں میں بیٹھی دیوانہ وار روتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ اس کی جنت، اس کی ماں اس کو واپس دے دی گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور وہ ہنس رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کی فضا میں بھنی مونگ پھلیوں کی خوشبو آنے لگی تھی۔ اس کا تصور بالآخر سچ ہونے جا رہا تھا۔ نیکسٹ۔ بارش اب پوری طرح رک چکی تھی۔ وینکوور کے گیلے درخت ٹھنڈی ہوا سے اپنے پتے ہلائے جا رہے تھے۔ ماہی نے کھڑکی کے پار نظر آتے منظر کو اداسی سے دیکھا۔ لوگ جادو کیوں کرتے ہیں؟ اس کے سامنے میز کے اس پار بیٹھے تھے اور وہ شدید تکلیف کے عالم میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ حسد کی وجہ سے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ کسی دوسرے کے پاس دیکھ کے ان سے چھین جانے کی خواہش کرنا۔ یہ حسد انسان کو جادوگروں کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ آپ نے کہا اکثر جادوگروں اور عاملوں کے پاس واقعی جنات ہوتے ہیں اور وہ واقعی جادو کر سکتے ہیں۔ ایسے تو کوئی بھی ان کے پاس چلا جائے اور کسی کو طلاق کروا دے، کسی کو بیماری لگوا دے، اور کسی کا اس کا ہاتھ اپنے سینے سے نیچے رینگ گیا، کسی کا بچہ مروا دے۔ خوف نے مابینہ کو اپنے وجود میں لے لیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا کیا کام رہ جاتا؟ یہ دنیا جادوگر ہی چلا لیتے، نہیں؟ وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگی۔ بڑھتا ہوا خوف رک گیا، جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آئی ہو، اور اس نے گردن اوپر اٹھا کے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے مابینہ۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے آپ ڈرتی ہیں۔ اس نے یہ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، جادوگروں کے منتر میں نہیں۔ مگر آپ نے کہا کہ جادوگر فراڈ نہیں ہوتے، وہ واقعی جنات کو قابو میں کر کے ان سے کام کرواتے ہیں۔ اسی طرح ان کے پاس بہت طاقت ہو جاتی ہے۔ طاقت؟ وہ ہلکا سا ہنسے۔ جنات کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ جنات ایک مخلوق ہے، اللہ کی ایک مخلوق، جیسے انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں۔ وہ بیچارے بھی ایک قوم ہیں، وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، اور آپ انسان ہو کے ان سے ڈرتی ہو؟ لوگوں کو جنات سے ڈر لگتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ نہیں، لوگوں کو صرف ان دیکھے سے ڈر لگتا ہے، وہ جو دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو صرف ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اتنے سمارٹ نہیں ہوتے جتنے انسان ہوتے ہیں، وہ سادہ ہوتے ہیں، تھوڑے سے بیوقوف۔ وہ ہر اس انسان سے ڈرتے ہیں جو ان سے نہیں ڈرتا۔ کیا مطلب؟ ماہی نے الجھ کے اسے دیکھا۔ کیا جنات خوف کو محسوس کر لیتے ہیں؟ بالکل، جو ان سے ڈرتا ہے وہ اسی کو ڈراتے ہیں، جو نہیں ڈرتا وہ اس کے قریب آتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ جنات سے نہ ڈرا کریں، نہ ہی ان سے نفرت کریں۔ ان میں سے بہت سے نیک بھی ہوتے ہیں۔ میں نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ جنات عدالتیں بھی لگاتے ہیں، جہاں وہ ایسے کافر جنات کو سزائیں دیتے ہیں جو جادوگروں کے ساتھ مل کے انسانوں کو اذیت دیتے ہیں۔ جنات کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں ملی ہوئی کہ وہ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کر سکیں۔ مگر آپ نے کہا کہ جادو بہت ہو رہا ہے، اسے جادوگر اور جنات ہی کر رہے ہیں۔
وہ اب دو باتوں میں کنفیوزڈ ہو گئی تھی۔ جادو اتنا ہو رہا ہے تو وہ کیسے جادو سے نہ ڈرے؟ ہاں، بدقسمتی سے بہت سے انسانوں نے بہت سے جنات کو قید کر رکھا ہے۔ وہ جنات کو ٹارچر کرتے ہیں، ان کو بھوک سے ڈراتے ہیں کہ اس کا رزق روک دیں گے یا اس کو جلا کے مار دیں گے۔ پھر اس جن سے وہ جادو کرواتے ہیں جس جن کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جادو کے قبضے میں نہیں آتا۔ لیکن جس جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ خود کو جادوگروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب وہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ ایسا ہی ہے، جن جادوگر کا قیدی بن جاتا ہے اور پھر اس انسان کو اذیت دیتا ہے جس کا حکم اسے جادوگر دیتا ہے۔ جادو واقعی ہو رہا ہے اور بہت ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے مطلب؟ ڈاکٹر رائد نے گہری سانس لی۔ اگر آپ اس ایک نقطے کو سمجھ لیں تو آپ زندگی بھر جادو اور جنات سے ڈرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ الجھن سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے حکم سے جادو؟ مثلاً ایک جادوگر کو آپ کا کوئی رشتہ دار پیسے دے کے کہتا ہے کہ اس شخص کو نقصان پہنچاؤ۔ زیاد اپنے رائٹنگ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ اس کی انگلیاں تیز سے ٹائپ کر رہی تھیں۔ ساتھ کافی کا مگ رکھا تھا جس کی بھاپ اڑ اڑ کے سرمئی دیواروں میں گم ہو رہی تھی۔ نقصان کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، جان میں، مال میں، عزت میں۔ موبائل تھر تھرانے لگا تو زیاد نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔ دوسرے ہاتھ سے ٹائپنگ جاری رکھی۔ دفعتاً ٹائپ کرتا ہاتھ رک گیا، آنکھوں میں بے یقینی پھیل گئی۔ واٹ؟ لاکر روم میں آگ لگ گئی؟ لیکن کیسے؟ ہمارا اتنا اہم ڈیٹا؟ بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ نقصان کروانے کے بعد جادوگر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی انسان کے نفع نقصان کا فیصلہ کیا ہے۔ زیاد اب لیپ ٹاپ کے سامنے دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ لیکن کیا واقعی یہ نقصان جادوگر نے کیا ہے یا وہ ایسے ہی لکھا گیا تھا؟ وہ پھر سے کسی کو کال ملانے لگا۔ سلسلہ ملتے ہی وہ پریشانی سے بولا، امی میں رات کی فلائٹ سے دبئی جا رہا ہوں۔ جی میں نے ویسے بھی کل دبئی چلے جانا تھا، دوست کی شادی اچانک سے آن پڑی تھی، لیکن اب ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا ہے۔ آفس کے لاکر روم میں آگ لگ گئی ہے، کافی نقصان ہوا ہے، شادی بھی نہیں اٹینڈ کر سکوں گا۔ وہ بیماری، وہ سفر، وہ سب جس میں جادوگر اپنے ٹارگٹ انسان کو مبتلا کرتا ہے، وہ پہلے سے ہی اس کے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہوتا ہے۔ زیاد پریشانی سے اب اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا اور وہ بار بار ماتھے کو چھو کے سر نفی میں ہلاتا تھا۔ اگر جادوگر عمل نہ کرتا تب بھی وہ ویسے ہی ہونا تھا، تو پھر جادوگر کا کیا قصور؟ اس نے اس نقصان کا گناہ اپنے سر لے لیا، جیسے کسی کی موت کینسر سے لکھی ہو اور مقررہ وقت پر کوئی آدمی اس مریض کو گولی مار دے۔ وہ نہ مارتا تب بھی اس نے مر جانا تھا۔ جادو بھی یہی ہے، نظر کا دھوکہ، جادوگر کی اپنی نظر کا دھوکہ۔ وہ دونوں میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ڈاکٹر رائد نرمی سے اس کو سمجھا رہے تھے۔ باہر بارش اب مکمل طور پہ تھم چکی تھی۔ وہ کچھ سمجھ رہی تھی لیکن کچھ باتیں اس کے ذہن میں جذب نہیں ہو رہی تھیں۔ یعنی میری ماں کی بیماری چاہے جادو سے ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اسی طرح تقدیر میں لکھی تھی۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں ہم سب کی قسمت پہلے سے لکھی ہے۔ آپ کی ماں کی جتنی زندگی ہے وہ پہلے سے متعین کردہ ہے، صرف ایک چیز اس کو بڑھا سکتی ہے اور وہ ہے دعا۔ ماہک کی آنکھیں بھیگنے لگیں، مگر میں مزید جاننا چاہتی ہوں جادو اور جنات کے بارے میں۔ پھر آپ کو یہاں مزید وقت گزارنا ہوگا کیونکہ یہ ایک طویل ڈسکشن ہے۔ کافی؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ باہر ایک خوبصورت دن پھیلا تھا، بارش نے سارے واہمے اور خدشات بھی دھو ڈالے تھے۔ نیکسٹ 2 دن بعد جب ماں کو ڈسچارج کر کے گھر بھیجا گیا تو وہ لوگ بہت خوش تھے۔ ٹیومر کے نکل جانے سے ذہن پہ بڑا پریشر ہٹنے لگا اور ان کی شخصیت واپس آنے لگی۔ ماتھے پہ لگا ڈرین اتار کے اس جگہ کو مکمل طور پہ سٹچ کر دیا گیا تھا۔ سرجن نے سرجری کے لیے پورا سر نہیں کھولا تھا بلکہ 3x3 کا انسنس کٹ دے کر ذرا سے بال صاف کر کے اس جگہ سے سارا ٹیومر باہر کھینچ نکالا تھا۔ ماں کو جب وہ گھر لائے تو وہ کانشیس تھیں، تکلیف میں تھیں، لیکن ہلکی پھلکی سی بات کر رہی تھیں۔ مالا سوچ رہی تھی کہ کیسے سرجری سے پہلے ان کو یہ ڈر تھا کہ جسم کا کوئی حصہ مفلوج نہ ہو جائے، اور اب دیکھو ان کا سارا جسم سلامت ہے، بس بازوں پہ بار بار آئی وی کی سوئیاں لگنے سے سرخ نشانات پڑے تھے، لیکن خیر نشانات ہی ہیں، چلے جائیں گے، ٹانگوں کا زخم بھر جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چونکہ وہ ڈاکٹر نہیں تھی اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ کامیاب سرجری ہیپی اینڈنگ کے مترادف ہوتی ہے جس سے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، حالانکہ سرجری تو ایک آغاز ہوتی ہے، صحت یابی کے ایک لمبے سفر کا پہلا پڑاؤ۔ ماں ہسپتال سے گھر شفٹ ہوئیں تو پہلے دن کی طرح ایکٹیو نہیں تھیں بلکہ غنودگی میں تھیں۔ معید ان کو بیڈ پہ لٹا رہا تھا، کندھے بازو وہ بہت سے تکیے رکھ کے ماں کا پوسچر درست کر رہا تھا۔ وہ 2 دن سے اسی ایک لباس میں تھا، شیف بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ گلابی پڑ رہی تھیں۔
تکیے سیٹ کر کے وہ ماں کے قدموں میں بیٹھا، وہ آنکھیں بند کر کے نیند کی آغوش میں چلی گئیں۔ معید نے دھیرے سے ان کا پائنچہ موڑا اور اسے اوپر گھٹنے تک لے گیا۔ پھر اس نے ایک پیکٹ سے لمبی سفید جرابیں نکال لیں، انہیں ماں کو پہنانے لگا۔ یہ ڈی وی ٹی سٹاکنگز ہیں، ڈی وی ٹی سے بچاؤ کی جرابیں۔ یہ جرابیں ماں کو پہنائے رکھنی ہیں، اوکے؟ اوکے مالا، اس نے 2 دفعہ دہرایا۔ وہ جب ماں کی دوائیاں سیٹ کر رہی تھی اس نے سر ہلا دیا، ساتھ ہی وہ فون دیکھ رہی تھی، لوگوں کی کالز، میسیجز۔ کچھ آنٹیاں ہر گھنٹے بعد کال کر کے پوچھتی تھیں کہ آپ کی امی کیسی ہیں، جیسے کہ نیوز بلیٹن چل رہا ہے کہ گھنٹے گھنٹے کی اپڈیٹ ملنی چاہیے۔ ایک نے یہ بھی پوچھا کہ پھر کتنے دنوں تک امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، جیسے صحت کی کوئی ٹائم لائن ہوتی ہے۔ مالا، یہ جرابیں نہیں اتارنی ہیں، اور ماں کی پنڈلیاں ہر کچھ دیر بعد دبانی ہیں۔ دونوں پنڈلیوں پہ جرابیں پہنا کے معید انگلیوں سے ان کو دبا دبا کے کہہ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کے عیادت کرنے والوں کے میسیجز پڑھنے لگی۔ اس نے معید کی بات سنی تھی لیکن وہ ذہن میں رجسٹر نہیں ہوئی۔ ذہن عجیب سا سن تھا۔ کیف واپس آ گیا لیکن اندر نہیں آیا تھا۔ اسے اس وقت کیف کی فکر بھی نہیں تھی، وہ ماں کے کاموں میں الجھی تھی۔ باہر آوازوں سے اسے کچھ اندازہ ہوا کہ بیسمنٹ میں پانی کا کوئی پائپ پھٹ گیا ہے۔ سلیم بھاگتا ہوا معید کو بلانے آیا، سب کمروں میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ پہلے کم مسئلے ہیں کیا؟ معید بڑبڑاتا ہوا اس کے ساتھ باہر گیا۔ کیف سے کہو اپنا سامان نکال لے، سب تباہ ہو جائے گا، بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے معید بولا۔ وہ تو اس وقت چھٹی کر کے جاتا ہے، مغرب تک آئے گا، پھر تم اس کا سامان نکال دو۔ وہ دونوں بیسمنٹ کی گیلری میں پہنچ چکے تھے، وہاں پانی بھرے جا رہا تھا۔ وہ جی، کیف نے کہا تھا اگر میں اس کے کمرے کے قریب بھی پھٹکا تو وہ میری ٹانگیں توڑ کے ہاتھ میں تھما دے گا۔ سلیم، تم بھی پورا ڈرامہ ہو۔ معید بڑبڑاتے ہوئے کیف جمال کے کمرے میں آیا، ایک نظر اطراف میں ڈالی، وہاں کولر لگا تھا، ایک طرف میٹرس بچھا تھا جو بہتے پانی سے گیلا ہو رہا تھا، سامنے کچھ الماریاں تھیں۔ معید سلیم کو کوستے ہوئے آگے آیا اور الماریاں کھولیں، 1 2 3 دروازے۔ سلیم بھی تجسس سے آگے بڑھ گیا، وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیف کیا چھپاتا ہے۔ الماریاں اندر سے خالی تھیں۔ اس نے چنبے سے مڑ کے سلیم کو دیکھا، کیف کا سامان کہاں ہے؟ پھر وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف آیا۔ وہ صاف ستھرا چھوٹا سا باتھ روم تھا، صابن، تولیہ، سب کچھ پڑا تھا، لیکن ایک چیز وہاں نہیں تھی، سب سے اہم چیز۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو اٹھاؤ۔ وہ سلیم کو ہدایات دیتا باہر نکل گیا، اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ نیکسٹ۔ وہ ماں کے بیڈ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ ماں ہلکی سی کراہیں تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ مالا، ماں نے آنکھیں کھولیں، پلکیں چپکائیں۔ ان سبز آنکھوں کو کھلا دیکھنے کی خواہش کے آگے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ تھیں۔ وہ مسکرا کے ماں کو دیکھتے ہوئے ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سوجا ہوا تھا، ماں کے پیر بھی سوجن کا شکار تھے۔ پانی لا دو مالا، وہ اٹھ کے بیٹھنا چاہتی تھی، ان کے وزن کے باعث مالا ان کو خود نہیں بٹھا سکتی تھی۔ اس نے بخت بھی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں نے انہیں اٹھا کے بٹھایا تو مالا نے دیکھا ان کی گردن دائیں طرف سے پوری کالی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نیلی سی کان کی لو تک پہنچ گئی تھی، جیسے نیل ہو۔ اس کا دل گھبرانے لگا، ماں کا چہرہ بھی سوجا سوجا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً موبائل سے ماں کی گردن کی تصویر کھینچی اور ڈاکٹر واصف کو بھیجی۔ پتہ نہیں ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ چند لمحے بعد جواب آ گیا، ایڈیما ہے اور ابھی یہ کم ہے، آگے اور بڑھے گا۔ وہاں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ میرے سر پہ پٹی کیوں ہے؟ ماں نے کہا سے آنکھیں بند کیے سر بیڈ گراؤنڈ سے لگا کے بیٹھی وہی سوال دہرا رہی تھی جو پچھلے 2 دن سے بار بار ان کے لبوں پہ آ جاتا تھا۔ کیونکہ وہ رک گئی، آپ سو جائیں۔ وہ کچن میں آئی تو معید کسی سوچ میں ڈوبا وہاں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے چونکی، کیا ہوا معید؟ تم کیف کو کتنا جانتی ہو؟ معید نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ میری دوست کا کزن ہے۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ دفاعی ہو گیا۔ وہ ہر روز چند گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتا ہے، تمہیں معلوم ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ دونوں کچن کی منی پلانٹ سے ڈھکی کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے۔ ہاں، اس نے ایک جگہ ڈیسک لے کے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کے کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کپڑے نہ جوتے، سب سے عجیب بات اس کے باتھ روم میں ٹوتھ برش تک نہیں ہے۔ ہمیں اس سے کیا معید؟ وہ چڑھنے لگی تھی۔ کیف تمہیں کہتا ہے کہ اس نے کہیں ڈیسک لے رکھا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس نے کہیں گھر لے رکھا ہے، کیونکہ کیف ہمارے گھر نہیں رہتا مالا۔ وہ بظاہر یہاں ہے لیکن وہ کہیں اور رہتا ہے۔ معید کے اندر باہر الارم بج رہا تھا، شاید کہیں کسی رشتہ دار کے گھر رہتا ہو، میں نے پوچھا نہیں، اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے معید، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی ہمارے گھر میں رہتا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اب تم اس سے بات کرو گی یا میں کروں؟ معید کا لہجہ گھر کے سربراہ مرد جیسا ہو گیا تھا، سخت، چوکنا، تنبیہ کرتا ہوا۔ میں کرتی ہوں اس سے بات۔ مقدرہ دھیمی پڑ گئی۔ دیکھو، وہ اچھا ڈیسنٹ آدمی ہے، اس لیے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ معید کہہ کے باہر نکل گیا، اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ کسی انسان کا ٹوتھ برش اس کے کہیں پڑاؤ کی پہلی نشانی ہوتا ہے۔ کیا کیف کہیں اور رہ رہا تھا؟ ایسا کیا تھا جو کیف ان سے چھپاتا تھا؟
کیا اسے پوچھنے پہ کیف اسے سچ بتاتا؟ شاید نہیں۔ کیف نے پہلے خون آنے والی بات اس سے چھپائی، پھر ایک دم سے اپنی شادی کا ذکر کیا۔ وہ باتیں چھپانے کا عادی تھا۔ ماں اب سو چکی تھی۔ وہ واپس ان کے پاس آ کے بیٹھی اور موبائل نکالا۔ وہ کشمالہ مبین تھی۔ وہ لوگوں پہ جلد اعتبار کر لیتی تھی اور ان کو چانس دیتی تھی، لیکن اگر اس کے دل میں شک آ جائے تو وہ شے کر سکتی تھی جس کی اسے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کرنے لگیں۔ فہد، تم ابھی پی ٹی اے میں ہو؟ وہ ایک پرانے کلاس فیلو کو میسیج لکھ رہی تھی۔ کیسی ہو کشمالہ؟ آنٹی کیسی ہیں؟ فیس بک پہ ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ بہتر ہیں، تھینکس۔ وہ سوچتے ہوئے لکھ رہی تھی۔ ایک موبائل نمبر دے رہی ہوں، مجھے پچھلے 1 ماہ تک اس کا سگنل ٹریس کر کے دو، ہر روز کے مخصوص اوقات کی لوکیشن۔ اس نے وہ وقت لکھ دیا جس میں کیف گھر سے غائب ہو جاتا تھا۔ لنچ بریک کے بعد فوراً کر دیتا ہوں۔ کوئی اور حکم؟ اور فہد نے ایسا ہی کیا۔ گھنٹے بعد اس نے ایک PDF فائل کشمالہ کو واٹس ایپ کر دی۔ وہ صرف ان 5 گھنٹوں کی لوکیشن دیکھنا چاہتی تھی جن میں کیف غیر حاضر ہوتا تھا۔ ان 5 گھنٹوں میں آنے جانے کا وقت نکال کے اس کا سگنل ایک ہی لوکیشن پہ رک جاتا تھا۔ مگر سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ کیف کی ماں کی سرجری والے دنوں میں چھٹی لے کر اسلام آباد نہیں گیا تھا، وہ لاہور کی اسی لوکیشن پہ موجود تھا۔ کشمالہ نے اس لوکیشن کے ہنٹ سے گوگل میپس پہ ڈالے اور سرچ کیا۔ وہ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی۔ اس کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ وہ جگہ اتنی مہنگی تھی کہ وہ وہاں کرایہ کا اپارٹمنٹ تک افورڈ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کے سوشل سرکل میں کوئی وہاں رہتا تھا۔ کیا خواب میں بھی وہ جگہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا؟ پھر وہ وہاں کیسے رہتا تھا؟ کیا اس کو کسی امیر دوست نے اپنا اپارٹمنٹ رہنے کے لیے دے رکھا تھا، یا شاید وہ وہاں کام کرتا ہو، کوئی دوسری جاب؟ اب تک اس نے بہت کچھ نظر انداز کیا تھا، کیف کے مہنگے گیجٹس، اس کی فون کالز، اس کا باتیں چھپانا، لیکن اب بات بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ کیف جمال کی ایک خفیہ زندگی تھی جس سے وہ ناواقف تھی۔ نیکسٹ۔ کیف بیسمنٹ کے کمرے میں میٹرس پہ چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ پنکھے کے 3 پر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اس کی نظریں ان کے ساتھ گھوم رہی تھیں۔ حورِ جہاں بیگم کے آپریشن کو آج 8واں دن تھا۔ کل ان کی پٹی کھل گئی تھی اور وہ روبہ صحت تھیں، مگر اس دوران اس کی کشمالہ سے ملاقات برائے نام ہی ہوئی تھی۔ دوبارہ خون پھینکنے جیسا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ اپنے متعین کردہ گھنٹوں میں ڈیوٹی کرتا اور چلا جاتا۔ 5 گھنٹے اپارٹمنٹ میں گزارنے کے بعد واپس آتا اور گارڈ چیئر پہ بیٹھ جاتا۔ زندگی اسی روٹین کے دائرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا پروگریس ہے؟ مالک کی کال پہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اوپر سے یہ سوال۔ کچھ خاص نہیں۔ وہ کانوں میں ایئر پوڈس لگائے اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پروگریس نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ برہمی سے بولا۔ کیف کے چہرے پہ بدمزگی پھیلی۔ اس کی ماں بیمار ہے، میں اس سے زبردستی کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکتا۔ بجلی ایک جھپاکے سے چلی گئی۔ پنکھا UPS کی وجہ سے گڑگڑانے لگا۔ اس لیے تم نے سوچا تم اس لڑکی کو پریشان کر دو؟ مالک کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اس کا اشارہ مالا اور صفورہ کی گفتگو کی طرف تھا۔ میں نے اسے پریشان نہیں کیا، وہ ایک غلط فہمی تھی۔ میں نے اس کو توقف کیا، فکس کر دیا ہے۔ کیسے فکس کیا ہے؟ جہاں اتنے جھوٹ بولے وہاں ایک اور بول دیا ہے۔ خوش؟ وہ ایک دم فون میں غرایا۔ مالک خاموش ہو گیا، جیسے اس کو اس کے لہجے کی توقع نہ تھی۔ ایسا کرتے ہیں، آج اس ڈیل کو ختم کرتے ہیں۔ کیف چونک گیا۔ ابھی 2 ماہ مکمل نہیں ہوئے، میں یہاں 2 ماہ کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ 2 ماہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استعفیٰ دو، وہاں سے نکل آؤ۔ تمہیں ویسے بھی کوئی کام کی معلومات نہیں ملی، نہ ملیں گی۔ مجھے اس کی زندگی سے کب نکلنا ہے یہ میں طے کروں گا۔ کیف دانت پہ دانت جما کے دبی آواز میں بولا۔ تم مجھے ڈکٹیشن دینا بند کرو۔ دوسری جانب چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر مجھے مت کہنا کہ تمہیں خبردار نہیں کیا۔ کیف نے ہوں کر کے سر جھٹکا اور فون رکھ دیا۔ مالک اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ مالک اس وقت کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا، سفید بال جیل سے جمائے، بنا سلوٹ کے 3 پیس سوٹ پہنے، قیمتی گھڑی کلائی پہ باندھے وہ کسی میٹنگ کے لیے تیار کہیں جا رہا تھا، لیکن صاف واضح تھا کہ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کال بند کرتے ہی اس نے ایک نمبر ملایا، مگر وہ آف تھا۔ مالک نے جھنجھلا کے ایک دوسرا نمبر ملایا اور موبائل کان سے لگایا۔ مسٹر فرید اپنے روم میں ہیں، ان سے بات کراؤ، وہ انگریزی میں بولا۔ چند لمحے کے انتظار کے بعد وہ لائن پہ تھا۔ کیا ہوا ہے مالک؟ وہ اس لڑکی کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ اسے اس جاب کے لیے بھیجنا ایک غلطی تھی۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے جو ایک لمبے چوڑے مرد کو گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے، مالک تلخی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے مالک، اسے 2 ماہ کے اندر اندر وہاں سے نکلنا تھا، ہماری یہی ڈیل ہوئی تھی۔ تم بے فکر ہو، میں اس کو وہاں سے نکال لوں گا۔ کیسے؟ وہ چونکا۔ بہت آسان ہے، وہ سڑک کنارے بھاگتے درخت دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہم کشمالہ مبین کو اس کے باڈی گارڈ کی حقیقت بتا دیں گے، وہ اسے خود ہی نکال دے گی۔
نیکسٹ مبین منزل پہ وہ صبح امید اور آسانی لیے طلوع ہوئی تھی۔ مالا کے کمرے میں ماں کا الگ بیڈ لگا تھا۔ یہ اسپتال کا آٹومیٹک بیڈ تھا جو انہوں نے ایک ماں کے لیے کرائے پہ لیا تھا۔ بٹن دبانے سے اس کی ٹیک اوپر نیچے ہو جاتی تھی۔ اس وقت حورے جہاں بیگم ٹیک لگائے بیٹھی تھیں، ابھی وہ اپنے کمر کے سہارے نہیں بیٹھ سکتی تھیں۔ ماتھے کی پٹی اب اتر چکی تھی اور نیلے دھاگے کے ٹانکوں کی ایک لکیر نظر آتی تھی۔ ان کے بال صرف 3 انچ کے حصے سے مونڈے گئے تھے، وہ بھی ماتھے کے دائیں جانب سے۔ سر کے باقی تمام بال سلامت تھے۔ ٹانکوں کا دھاگا وائکرل کا تھا جس نے چند دن بعد گھل کے ختم ہو جانا تھا، یعنی ٹانکے اتارنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ پیچھے رہ جانا تھا ایک زخم کا معمولی نشان، ایک یادگار کہ کبھی حورے جہاں کو ٹیومر ہوا تھا۔ مالا کے کمرے میں آج کل وہ سحری افطاری وغیرہ کرتے تھے کیونکہ ماں ابھی یہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ اس وقت مالا اپنے بیڈ پہ بیٹھی تھی اور معید ماں کے ساتھ کرسی رکھے ان کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ ہر صبح ماں کو خود ناشتہ کرواتا تھا۔ ابھی تک وہ جاب پہ واپس نہیں جا رہا تھا۔ جب تک ماں اپنے قدموں پہ نہیں کھڑی ہو جاتی اسے ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنا تھا۔ جب مجھے اسپتال میں ہوش آیا تو میرا بیٹا میرے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ماں نے پیار سے معید کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے نا، فرما برداری سے کہہ کے معید ناشتے ان کی پلیٹ میں نکالنے لگا۔ ہاں بیٹا، اور میرا جوتا بھی انہی قدموں تلے ہوتا ہے نا۔ تم نے کس سے پوچھ کے میرا آپریشن کروایا؟ ان کے تیور 1 منٹ میں بدلے تھے۔ پراٹھے کا نوالا بناتے معید کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ چہرہ اٹھا کے شوق سے انہیں دیکھا۔ اتنے دن سے تو بتا رہا ہوں ماں، آپریشن ضروری تھا۔ ماں کا پیار اور خفگی آج کل ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ جب سے ان کی یادداشت درست کام کرنے لگی تھیں انہیں یاد آ گیا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی اولاد نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ ایک دم بہت شکر گزار بھی ہو جاتی تھیں، میرے بچے میرا کتنا خیال کر رہے ہیں، لیکن پھر جب انہیں یاد آ جاتا کہ ان سے پوچھے بغیر آپریشن کروایا ہے، بس وہیں کلاس شروع ہو جاتی۔ اور تم؟ ماں نے گھور کے مالا کو دیکھا۔ وہ پرانی دبنگ سی حورے جہاں بیگم بن چکی تھیں۔ تو مجھے اسپتال میں چھوڑ کے چلی گئی۔ ماں ICU میں نہیں رہنے دیتے رات کو، پھر معید نے مجھے زبردستی گھر بھیجا تھا۔ اس نے ہنس کے وضاحت کی۔ وہ دونوں پچھلے کئی دن سے وضاحتیں دے رہے تھے مگر مجال ہے جو ماں ان کی بات مان لے۔ ماہی تو سرے سے مکر گئی۔ ماں میں تو کینیڈا میں ہوں، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کے آپریشن کا، ورنہ میں آپ کو فوراً بتا دیتی۔ معصومیت سے کہا اور ماں نے اس کا فوراً یقین کر لیا۔ وہ بیچاری پردیسن بیٹی، اس کو کہاں کوئی کچھ بتاتا تھا۔ ماں ہمیں معلوم ہے ہم نے ٹھیک نہیں کیا، آپ سے پوچھے بغیر آپ کی سرجری کروا دی، لیکن ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ آپ یہ خبر اس وقت تک برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ معید نے نرمی سے ان کو سمجھانے لگا۔ ماں کو نہ سمجھا، ناشتہ کرنے دے مجھے۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ ہنس دیا اور ان کے لیے چائے نکالنے لگا۔ دفتن ماں کو اس کا خیال آیا جو مسکراتے ہوئے ماں بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ مالا، تم کہہ رہی تھی کہ اپنے کام کی کچھ چیزیں لینے بازار جانا ہے، تو جاؤ نا بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ جی بس ابھی نکلتی ہوں۔ اس نے معید کو دیکھا۔ تم اکیلے ماں کا خیال رکھ لو گے نا؟ جی میں تو کمپاؤنڈر ہوں، مجھے کیا پتہ خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ وہ کیا کرتی، ماں کو اتنے دن بعد تنہا چھوڑ کے جا رہی تھی۔ اسے ایک ریسٹورنٹ سے کام کی آفر آئی تھی، اس کے لیے اسے پینٹ سپلائز خریدنے تھے۔ جا میری بیٹی، ماں نے پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا۔ جا، تیرا قیمتی کام ہے اتنا، میری وجہ سے اس کو پیچھے نہ کر، جا شاباش۔ وہ جو بیڈ سے اتر کے چپل پہن رہی تھی ایک دم رک گئی، سر وہیں جھکا رہا، گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑنے لگا۔ پھر اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی اور اٹھ گئی۔ باتھ روم میں آ کے اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ ساری عمر ماں سے یہی شکوہ تھا کہ ان کو مالا کے کام کی سمجھ نہیں آتی، بس ان کو ڈاکٹر بنانا تھا کشمالہ کو۔ وہ نہیں بنی تو اب وہ جو بھی بن جائے، ماں کے نزدیک یہ سب بیکار کام تھے۔ پڑھے فیشنی پڑھائیاں، فیشنی نوکریاں، پڑھائی تو یا میڈیکل ہے یا انجینئرنگ یا فوج کی نوکری، بس۔ کتنی بحثیں ہوئی تھیں ان گزرے ہوئے برسوں میں ماں کو اپنا نقطہ نظر سمجھاتے ہوئے، لیکن آج معلوم ہوا کہ ماں کو سب کچھ سمجھ میں آتا تھا اور ان کو قدر بھی تھی۔ جیسے وہ اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتی تھی ویسے ہی وہ بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ان کے ایک ہی فکرے نے کشمالہ مبین کی زندگی کے ان محنتی سالوں کو معتبر کر دیا تھا۔ کیف پورٹ میں کسی کام سے آیا تھا۔ جب وہ باہر نکلی اس کا رخ کار کی جانب تھا۔ باس، حشاش پشاش سے انداز میں اس نے کشمالہ کو پکارا۔ وہ جو کار کی طرف جا رہی تھی رک کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ ہلکے سبز رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، بال ہاف کیچر میں بندھے تھے، کونی پہ بیگ اور پیروں میں بند جوتے تھے، چہرہ سپاٹ تھا۔ مارکیٹ جا رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور کار کی چابی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں لے جاتا ہوں۔ کشمالہ نے سبز آنکھوں میں سنجیدگی لیے اسے دیکھا۔ دھوپ اس کی عقب میں تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کا سایہ بنا ہوا تھا، مسکراتا ہوا، بڑی شیو اور ماتھے پہ بکھرے بالوں والا کیف جمال۔ وہ سامنے آیا تو اس کے جھوٹ کے لیے دل خود بخود وضاحتیں دینے لگا، لیکن وہ دل کی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس نے ہوں کہہ کے چابی اس کی طرف بڑھا دی۔
اس کے سائے سے نکل آئی، پھر دھوپ میں چلتی ہوئی دوسری طرف سے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی اور زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ کیف کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے کار کو دیکھا۔ اسے کھچی کھچی لگ رہی تھی، شاید پریشان تھی اپنی امی کے لیے۔ کہاں جانا ہے؟ کار ریورس کر کے باہر نکالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، اسی انداز میں بولی، بک سٹور۔ قدرے توقف سے پوچھا، تم آج کام پہ نہیں گئے؟ آپ کو ڈراپ کر کے وہیں چلا جاؤں گا۔ وہ کار سڑک پہ نکالتے ہوئے اسی سادہ انداز میں بولا، کیا بتایا تھا تم نے؟ کہاں جاتے ہو؟ گارڈن ٹاؤن میں ایک کو ورکنگ سپیس ہے، وہاں ڈیسک لیا ہوا ہے۔ کتنا کرایہ ہے ڈیسک کا؟ سستا ہے، 5-6 ہزار ماہانہ، چائے کافی فری۔ کار باہر سڑک پہ آ چکی تھی۔ کشمالہ نے ایک نظر اگلی دونوں نشستوں کے درمیان جگہ کو دیکھا جہاں کیف نے عادتاً اپنا والیٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ ڈرائیو کرنے سے پہلے والیٹ اور موبائل ہمیشہ وہیں رکھا کرتا تھا۔ 1 منٹ کار روکو، میں پانی کی بوتل کچن میں بھول آئی ہوں۔ کیف نے تابعداری سے کار گیٹ کے باہر روک دی۔ وہ دروازہ کھولنے لگی تو کیف نے اسے روک دیا۔ آپ بیٹھے، میں لے آتا ہوں۔ سیٹ بیلٹ اتار کے وہ باہر نکلا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ کشمالہ اسے گیٹ کے اندر جاتے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی اس مقام سے وہ CCTV کیمرے کی نظر میں نہیں آئے گی۔ اس نے تیزی سے دونوں سیٹس کے درمیان رکھا کیف کا والیٹ اٹھایا۔ اف مالا، تم کیا کر رہی ہو؟ یہ غلط ہے۔ مگر اس نے اندر سے آتی آواز کو کہہ دیا۔ شک اس کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ والیٹ برانڈڈ تھا، اندر کیف جمال کا ID کارڈ لگا تھا، ساتھ اس کا ایک بینک کارڈ تھا، تیسرا کارڈ کسی اور شے کا تھا۔ کیش والے خانے میں 5,000 کے نئے نوٹ بھرے تھے۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ والیٹ پھولا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اوپر دیکھا، وہ ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے تیسرا کارڈ نکال کے بغور دیکھا۔ وہ اسی لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کا کارڈ تھا۔ یہ غالباً چابی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اوپر نمبر بھی لکھا تھا، 5C، 5ویں فلور کا تیسرا اپارٹمنٹ۔ اسے ہر ایک نے کیف کے بارے میں الگ الگ خبردار کیا تھا۔ دور اندر وہ بھی جانتی تھی کہ کچھ ہے جو اسے کھٹکتا ہے۔ جس دن کیف نے پہلی دفعہ اسلام آباد میں اس کے آفس میں قدم رکھا تھا، وہ جانتی تھی کہ اس میں کچھ غلط ہے، لیکن اسے ہمیشہ کیف سے ایک اچھی وائب آئی تھی۔ یہ وائب اور گٹ فیلنگ بھی بھروسہ ہی تھا جو وہ 1.5 ماہ سے کیف جمال پہ اعتبار کیے ہوئے تھی۔ لیکن یہ نوٹ کیف کی 4-5 ماہ کی تنخواہ سے زیادہ تھے، وہ تنخواہ جو کشمالہ نے اس کے لیے مقرر کی تھی۔ اگر وہ کیف کے والیٹ میں اتنے سارے نوٹ نہ دیکھتی تو شاید وہ کبھی نہ کرتی جو وہ کرنے جا رہی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اپارٹمنٹ کا کارڈ نکالا اور مٹھی میں دبا لیا، پھر والیٹ واپس رکھا اور کارڈ کو اپنے پرس میں ڈال کے خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ ایماندار لڑکی تھی، وہ نہ جھوٹ بولتی تھی نہ گیمز کھیلتی تھی۔ جو اس کے دل میں ہوتا ظاہر ہو جاتا۔ اسے معلوم تھا وہ غلط کر رہی ہے، لیکن وہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس کا باڈی گارڈ مشکوک لگنے لگا تھا۔ کہیں کسی نے کیف جمال کو خرید تو نہیں لیا؟ ماہر فرید، اس کا تعاقب کار، ایک امیر آدمی، کہیں اس نے کیف کی مجبوریوں کا سودا تو نہیں کر لیا؟ چند ثانیے بعد کیف جمال باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اسے بوتل تھما کے وہ سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ مالا نے اسے نظریں نہیں ملائیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا حشاش بشاش سا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتی تو گلٹ محسوس ہونے لگتا۔ نہیں، اسے کوئی نہیں خرید سکتا۔ اس رقم کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی۔ ابھی وہ راستے میں تھے جب کشمالہ کے فون پہ غیر شناسا نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ میں فرید ہولڈنگ سے عبدالمالک بات کر رہا ہوں، ماہر فرید کا مینیجر۔ اس کا سانس رک سا گیا۔ چونکہ ڈرائیو کرتے کیف کو دیکھا، وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ فون کی آواز سن سکتا تھا۔ جی بتائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا، البتہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آپ بتائیں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرے علم میں آیا ہے کہ آپ کا اسسٹنٹ کیف جمال میرے باس کے بارے میں چند لوگوں سے پوچھ گچھ کروا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ خود ہی آپ سے رابطہ کر لوں۔ کشمالہ نے باہر دیکھتے ہوئے بہت سا تھوک نگلا۔ ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس کا تعاقب کار سچ بن کے سامنے آ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ مالک نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کیا ہم آج مل سکتے ہیں؟ شیور، آپ مجھے میسج کر دیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ کال بند کر کے وہ بدقت چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ گود میں رکھی مٹھی زور سے بھینچ رکھی تھی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا سینہ توڑ کے باہر آ جائے گا۔ کیا وہ ماہر فرید سے ملنے جا رہی تھی؟ لیکن وہ تو انگلینڈ میں ہوتا تھا۔ کال بھی انگلینڈ کے نمبر سے واٹس ایپ پہ آئی تھی۔ شاید وہ لاہور میں تھا۔ یہاں ڈراپ کر دوں آپ کو؟ اس کی اندرونی کیفیت سے بے خبر کیف ایک بک سٹور کے سامنے پارکنگ کی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ ہاں، اور کار مجھے دے دو، تم کیب کر لینا، مجھے کچھ گھنٹے کے لیے کار چاہیے ہوگی۔ کیف نے سنجیدگی سے پلٹ کے اسے دیکھا۔ آر یو شیور؟ آپ اکیلے؟ کیف، تم میرے ملازم ہو، میں تمہاری نہیں، مجھ سے بحث مت کیا کرو۔ وہ برہمی سے کہہ کے باہر نکلی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ تھا جو کشمالہ مبین میں بدلا بدلا سا تھا۔
شور باس، اس نے چپ چاپ چابی اس کے حوالے کر دی اور جب وہ بک سٹور کے اندر چلی گئی تو وہ موبائل پہ رائڈ بک کروانے لگا۔ ذہن الجھ سا گیا تھا۔ اس نے اندر جاتے ہی ماہی کو کال ملائی۔ پینٹ، برش، ٹرپٹائن، وہ کیا لینے آئی تھی سب بھول گیا تھا۔ ماہی ٹھیک ہیں؟ ماں ٹھیک ہیں؟ ماہی نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ اس کے ہاں رات تھی، شاید وہ سو چکی تھی۔ مالا کا نمبر دیکھتے ہی گھبرا کے پوچھا، ہاں ہاں ٹھیک ہیں، میری بات سنو اور مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ چند بک ریک سے درمیان کھڑی دبی دبی آواز میں کہنے لگی، اس نے تمہیں کہاں بلایا ہے؟ ایک 7 اسٹار ہوٹل کی لابی میں۔ لابی میں درجنوں لوگ ہوں گے، اگر کیف پہ اعتبار نہیں ہے تو اکیلی چلی جاؤ، جا کے ملو اس ماہر فرید سے اور پوچھو کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ ماہی مطمئن تھی، میں کیف کو نہیں لے کر جانا چاہتی، مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے۔ معید کو لے کے گئی تو اس کو ساری کہانی بتانی پڑے گی، پہلے ہمارے کم مسئلے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں اکیلے جانے سے نہیں ڈرتی، لیکن کیا اس سے ملنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے ہوگا، کم از کم تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا تعاقب کار کوئی انسان ہے یا نہیں۔ وہ پلیز ماہی، میرا تعاقب کار انسان ہی ہے، کوئی 200 سال پرانا جن نہیں ہے۔ اس نے سر جھٹک کے کال بند کی۔ وہ تنہا جانے سے نہیں ڈرتی تھی، وہ کیف کو بغیر بتائے جانے سے گلٹ محسوس کر رہی تھی۔ نیکسٹ۔ اس لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کا 5واں فلور اس دوپہر سفید روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور کیف باہر نکلتا دکھائی دیا۔ والٹ کھولتے ہوئے وہ اپنے دروازے تک آیا مگر ٹھٹک کے رک گیا۔ کی کارڈ والٹ میں نہیں تھا۔ اس نے چمبے سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ پلٹ کے لفٹ کی طرف جانے لگا تاکہ ریسیپشن سے متبادل کارڈ لے آئے، تبھی اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ اندر سے کھل گیا۔ چوکھٹ میں مالک کھڑا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس، سفید بال جیل سے جمائے، چہرے پہ اسپاٹ سی سختی لیے۔ کیف نے الجھ کے اسے دیکھا اور اپنا والٹ کو۔ تم نے میرا کارڈ؟ نیور مائنڈ۔ سر جھٹک کے وہ اندر داخل ہوا اور آگے چلتا گیا۔ مالک دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آیا۔ کیا حال کر دیا ہے تم نے میرے اپارٹمنٹ کا؟ اس نے ایک افسوس بھری نظر لانگ روم کی گلاس وال پہ ڈالی جس کے اوپر جگہ جگہ کاغذ چپکے تھے۔ لانگ روم میں صوفے پیچھے ہٹا کے ایک بڑی میز رکھی گئی تھی جس کے اوپر کچھ رکھا تھا۔ کیا رکھا تھا یہ واضح نہیں تھا کیونکہ اسے کپڑے سے ڈھکا گیا تھا۔ ایک طرف کمپیوٹر اور پرنٹرز رکھے تھے۔ چاہو تو اپنا اپارٹمنٹ واپس لے لو، میں تو کسی کال کوٹری میں بھی رہ سکتا ہوں، وہ اسپاٹ انداز میں کہتا اوپن کچن تک آیا اور فریج کھولا۔ پھر تم استعفیٰ نہیں دے رہے؟ مالک گلاس وال کے ساتھ کھڑا نیچے نظر آتی سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، کیونکہ ابھی مجھے کچھ خاص نہیں ملا۔ اب دوبارہ 2 ماہ کی ڈیل کا ذکر مت کرنا، یہ میری زندگی ہے، میں نے کس کی کتنی نوکری کرنی ہے اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل اور چند سبزیاں نکالیں، پھر بلینڈر کی طرف آیا اور سبزیوں کو علیحدہ کرنے لگا۔ وہ کس صحت افزا ڈرنک بنانے جا رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب اس ہوٹل سویٹ میں ہم چاروں اکٹھے ہوئے تھے؟ دھنیا کے پتے الگ کرتے ہوئے کیف کے ہاتھ رکے، مڑ کے سنجیدگی سے مالک کو دیکھا۔ ظاہر ہے مجھے یاد ہے، تب میں نے اس ملاقات کو ویڈیو پہ ریکارڈ کر لیا تھا۔ پھر وہ واپس اپنی سبزیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہاری آرٹسٹ لڑکی کو ابھی جو کال آئی تھی وہ میں نے کی تھی، میں نے اسے ایک جگہ ملنے کے لیے بلایا ہے تاکہ میں اسے وہ ویڈیو دکھا سکوں۔ کیف کے ہاتھ سے پتے گر گئے، ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا، پھر تیر کی طرح تیزی سے مالک کی طرف رکا۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے سامنے پہنچ کے سرخ چہرے کے ساتھ غرایا۔ وہ مشکل مٹھیاں بھینج کے خود کو اس پہ حملہ کرنے سے روکا۔ مالک نے چہرہ گھما کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے مت کہنا کہ میں نے تمہیں وارن نہیں کیا۔ مالک، ہماری بات 2 ماہ کی ہوئی تھی، تمہیں 2 ماہ کے اندر یہاں سے نکلنا تھا، اب تم زبان سے پھر رہے ہو۔ اس کو وہاں مت بلاؤ، میں سب ہینڈل کر رہا ہوں نا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، تم کچھ بھی ہینڈل نہیں کر رہے، تم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے ہو اور میں تمہاری لگامیں کھینچنے آیا ہوں۔ تم اس کو کوئی ویڈیو نہیں دکھاؤ گے۔ اس کا غصہ اب بے چینی اور اضطراب میں بدل رہا تھا۔ وہ دونوں گلاس وال کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، پہلا یہ کہ میں تمہاری لڑکی کو وہ ویڈیو دکھا دوں اور وہ خود تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے، مالک اسی پتھر چہرے کے ساتھ آرام سے کہہ رہا تھا، یا پھر تم مجھے اپنی زبان دو کہ آج رات سے پہلے تم اپنا استعفیٰ اس کے سامنے رکھ دو گے۔ اب میں تمہیں 2 ماہ کا وقت نہیں دوں گا، تم آج اس کی زندگی سے نکل جاؤ گے، آج۔ کیف دانت پہ دانت جمائے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو دیکھ کے اسے سارا کھیل سمجھ آ جائے گا۔ مالک اب نیچے سڑک پہ رواں دواں ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ کیا کرے گی؟ ہمارے خلاف پولیس بلا لے گی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، ہم صرف اسے ویڈیو دکھائیں گے، اس کے حوالے نہیں کریں گے، جو ہوگا تمہارے اور اس کے درمیان ہوگا۔ تم نے اس کی زندگی سے ویسے ہی نکلنا ہے، کم از کم عزت سے نکل جاؤ۔ وہ ماتھے پہ بل لیے مالک کو گھورتا رہا، پہلو میں گرے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ مالک اس کی طرف مڑا اور سر سے پیر تک اسے افسوس سے دیکھا۔ خود کو دیکھو، اس نے کیف کو کندھے سے پکڑ کے زبردستی اس کا رخ دیوار پہ لگے آرائشی آئینے کی طرف موڑ دیا۔
کیف نے مزاحمت نہیں کی، بس ایک نظر اپنے عکس پہ ڈالو۔ شیو بڑی تھی، بال ماتھے پہ بکھرے تھے، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے اور چہرے پہ غصے اور ضبط کے ملے جلے تاثرات تھے۔ خود کو دیکھو، یہ کس کا چہرہ ہے؟ عکس میں اسے مالک اپنے کندھے کے پیچھے کھڑا دکھائی دیا۔ وہ اس سے 1 انچ لمبا تھا۔ میں بتاؤں یہ کس کا چہرہ ہے؟ وہ صفاقی سے اس کے قریب ہو کے بولا۔ یہ ایک محبت میں گرفتار ہوئے مرد کا چہرہ ہے۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، اندھیرے میں کہیں دور سے مالک کی آواز آ رہی تھی۔ محبت میں مبتلا مرد کسی کام کا نہیں رہتا، تم بھی نہیں رہو گے۔ یوں سمجھو میں تمہارے اوپر ایک احسان کر رہا ہوں۔ تم اور وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تم دھوکے سے اس کی زندگی میں داخل ہوئے تھے، ہر دھوکے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، خود کو اس سے دور کر لو۔ کیف نے آنکھیں کھولیں، اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ مجھے تمہارے بزنس ایڈوانسز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ناکام ہی ہونے ہیں۔ لیکن مالک نے میز کی طرف دیکھا جہاں کچھ کپڑے سے ڈھکا پڑا تھا۔ کیا تم نے اپنا پلان بنا لیا؟ کیا تم 15 جولائی کے لیے تیار ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا، اپنا عکس دیکھتا رہا۔ وہ فوکس لوز کر چکا تھا۔ ایک طرف تمہارا روشن مستقبل ہے، دوسری طرف وہ لڑکی۔ تم ایک کا انتخاب کر سکتے ہو۔ پھر اس نے آواز دھیمی کی، فیصلہ تمہارا ہے۔ کیا تم اپنے سرکل میں ہر شخص سے یہ سننے کے لیے تیار ہو؟ اس کی آواز مزید مدھم ہوئی، ایک سرگوشی کی مانند، کہ کیف ایک فیلئر ہے۔ مالک یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا۔ اسے معلوم تھا وہاں ضرب لگا چکا ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ کیف نے آنکھیں بند کر لیں۔ مالک کی ساری باتیں ایک طرف، یہ بات ہر شے پہ بھاری تھی۔ کیف ایک فیلئر ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور خود کو دیکھا۔ مالک درست کہہ رہا تھا، محبت میں مبتلا مرد کسی کام کا نہیں رہتا۔ میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ وہ اب گلاس وال کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ جما لی اور موبائل نکال کے اینک ناک پہ لگا لی۔ کیف نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ تم نے کشمالہ سے ملنے کب جانا ہے؟ اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ مالک نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ تمہیں کیوں لگا کہ میں اس سے ملنے خود جاؤں گا؟ نیکسٹ۔ لاہور کا وہ معروف 7 اسٹار ہوٹل سفید اور سیاہ رنگ میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ شطرنج کی بساط جیسا سیاہ سفید مرمری فرش اس دوپہر میں چمک رہا تھا۔ لابی میں دور دور صوفوں کے گروپس بنے تھے۔ ایک ایسے ہی صوفے پہ وہ بیٹھی تھی۔ وہ گھر جا کے پھر سے اس ملاقات کے لیے تیار ہو کے آئی تھی۔ اب اس نے بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے، سیاہ سفید لمبی قمیض، سیاہ ہیلز میں ملبوس وہ سیاہ ٹاپس پہنے ایک صوفے پہ بیٹھی خود بھی اس منظرنامے کا حصہ لگ رہی تھی۔ لابی کے کونے میں آرائشی زینے لگے تھے جن کے اوپر راہداری میں لفٹ نصب تھی۔ وہ لفٹ سے نکلا اور زینے اترنے لگا۔ نظریں لابی میں کشمالہ مبین کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ اسے جلد ہی نظر آ گئی۔ لابی کے وسط میں ایک نمایاں مقام پہ صوفے پہ بیٹھی، وہ دوسری طرف رخ کیے انگلی پہ اپنی ایک لٹ مروڑ رہی تھی۔ کانوں کے سیاہ ٹاپس دور سے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے کشمالہ نے سر اٹھایا۔ ایک نوجوان مسکرا کے اس کو دیکھتا ہوا زینے اتر رہا تھا۔ اس کا رخ کشمالہ کی جانب تھا۔ وہ ٹی شرٹ کے اوپر کیژول کوٹ پہنے ہوئے تھا جس کی آستین کونیوں تک اکٹھے کر کے سلے تھے۔ پیروں میں بغیر جرابوں کے بھورے لوفرز تھے۔ کلائی پہ قیمتی رسٹ واچ، بال سیاہ اور گھنگریالے تھے۔ ماتھے پہ ایک طرف سامنے گرتے تھے، قلموں سے اس طرح پھیر کے صاف کیے گئے تھے، فٹ بالرز جیسے۔ اس کے ایک کان میں سلور بالی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں لگا کہ وہ اس سے پہلے مل چکی ہے، کب، کیسے، یاد نہ تھا، بس ایک ہلکا سا شناسائی کا احساس تھا۔ کشمالہ مبین، وہ مسکرا کے کہتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اپنی جگہ سے اٹھی نہیں۔ میں آئی؟ نوجوان نے سامنے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے پھر خاموشی سے گردن ہلائی تو وہ مسکراتے ہوئے وہاں بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، لیکن ایسے کہ جوتے کا رخ مخالف سمت تھا۔ وہ دیکھنے میں مہذب اور خوش مزاج لگتا تھا۔ میں بیربل ہوں، فرید ہولڈنگ میں سینئر پارٹنر اور شیئر ہولڈر۔ آپ کے آنے کا شکریہ۔ میں کشمالہ مبین ہوں۔ اس نے بغور اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ اپنی چمک دمک سے کسی رئیس خاندان کا سپوت لگتا تھا، ایسے لڑکے جو منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے اس سے پہلے کہاں دیکھا تھا؟ آپ کیا لیں گی؟ وہ 2 انگلیوں سے ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ تھینکس، میرا روزہ ہے۔ وہ کھچی کھچی سی تھی۔ شرمندہ کر دیا آپ نے، اگلے سال میں بھی رکھوں گا۔ ویٹر آ گیا تو اپنا آرڈر لکھوانے لگا۔ ایک آئس لے آؤ، کوکونٹ ملک کے ساتھ، کیونکہ تمہیں معلوم ہے لیکٹوز انٹالرنٹ ہوں۔ مسکرا کے ویٹر کو یاد کروایا۔ اس نے بھی مسکرا کے سر ہلا دیا۔ غالباً وہ یہاں کچھ دن سے مقیم تھا۔ شوگر بالکل نہ ہو، صرف ونیلا سرپ کی ٹاپنگ ہو، اسپریسو کا ایکسٹرا شاٹ ہو، ریگولر سائز ہو۔ ویٹر چلا گیا تو بیربل فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چہرے پہ مسکراہٹ برقرار تھی۔ مجھے عبد المالک صاحب کی کال آئی تھی، وہ خود کہاں ہیں؟ وہ مسکرا نہیں رہی تھی، اسپاٹ اور سرد رویہ اپنائے ہوئے تھی۔ مالک اسلام آباد میں ہیں،
وہ چاہتا تھا ہم آج ہی مل لیں، اس لیے اس نے مجھے کہہ دیا۔ مسکراہٹ اس نوجوان کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ آپ کے اسسٹنٹ، جیسے نام یاد کیا، کیف سم تھنگ، وہ مالک کے کسی جاننے والے سے ماہر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ غالباً آپ ماہر سے ملنا چاہتی ہیں؟ جی، اور وہ کہاں ہیں؟ وہ اب آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ خوف، بے چینی سب انکا ہو گیا تھا۔ وہ لندن میں ہوتا ہے، اپریل میں وہ یہاں آیا تھا، جولائی میں دوبارہ آئے گا۔ آپ چاہیں تو لندن جا کے اس سے مل لیں، یا جولائی کا انتظار کر لیں، یا ہم اس کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کر لیتے ہیں۔ کشمالہ نے پہلو بدلا۔ وہ کسی مافیا ٹائپ کے لوگوں کی توقع کر رہی تھی۔ انٹرنیٹ پہ پڑی باتوں سے یہی لگتا تھا، لیکن سامنے بیٹھا نوجوان کا تعلق کارپوریٹ طبقے سے معلوم ہوتا تھا۔ کچھ غلط تھا اس میں۔ مجھے ماہر فرید سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اپنا جواب چاہیے۔ اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور وہ لائٹر نکال کے سامنے میز پہ رکھا۔ چند ہفتے قبل کسی نے مجھ پہ حملہ کیا تھا اور میرے پرس میں یہ ڈالا تھا۔ اس پہ ماہر فرید لکھا ہے۔ کیا یہ آپ کے باس کا ہے؟ باس؟ بیربل کے ابرو چمبے سے اکٹھے ہوئے، پھر جیسے یاد آیا، اوہ یعنی ماہر۔ اس نے جھک کے لائٹر اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کے دیکھا۔ یہ ماہر کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سگریٹ نہیں پیتا۔ اس نے لائٹر واپس رکھ دیا۔ ویسے بھی دنیا میں صرف ایک ماہر فرید نہیں ہے۔ اس نے غیر آرام دہ انداز میں پہلو بدلا۔ کیا آپ کے ماہر فرید وہی ہیں جو UK کے ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کے بیٹے ہیں اور ان کے والد کا چند برس قبل کار کریش میں انتقال ہوا تھا؟ جی۔ بیربل ساتھ ہی کچھ کہنے لگا لیکن رک گیا۔ ویٹر کافی لے آیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور آپ کے ماہر فرید وہی ہیں نا جو ذہنی امراض کے انسٹیٹیوٹ میں زیر علاج رہے ہیں؟ پہلی دفعہ بیربل کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ جی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ٹانگ پہ ٹانگ جمائی لڑکی نہ ڈر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ ایک سائیکوپیتھ کے ساتھ کام کیوں کرتے ہیں؟ بیربل نے موبائل پہ ایک نظر ڈالی۔ مالک کا میسیج آیا ہوا تھا، ویڈیو مت دکھانا، وہ آج استعفیٰ دینے پہ راضی ہو گیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور سر اٹھا کے کشمالہ کو اسی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ سوری، کیا پوچھا آپ نے؟ یہی کہ آپ ایک سائیکوپیتھ کے ساتھ کام کیوں کرتے ہیں؟ ماہر سائیکوپیتھ نہیں ہے۔ سائیکوپیتھ ملین پاؤنڈز کی بزنس امپائرز نہ بنا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں۔ ماہر کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہے، مانتا ہوں وہ کبھی کبھی اپنے آبسیشنز اور وہ رکا جیسے الفاظ تلاش کیے اور اپنے امبیشن میں کچھ حدود کراس کر سکتا ہے، لیکن وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، وہ کبھی بھی کسی لڑکی کا تعاقب کر کے اس کو ہراس نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ماہر فرید نہیں ہے۔ میں کیسے مان لوں؟ کیونکہ ماہر ایک کارپوریٹ جینیس ہے، ایک ماسٹر بزنس مین۔ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ وہ انسان کم اور پیسہ بنانے والی مشین زیادہ ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں اسے منافع نہ ملے۔ وہ آپ کو کبھی اسٹالک نہیں کرے گا کیونکہ اس کام میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، دنیا میں ایک ماہر فرید نہیں ہے۔ بیربل نے کافی کپ اٹھا لیا اور اسٹرا لبوں میں ڈال کے گھونٹ بھرا، پھر اسے ہٹایا اور مایوسی سے سر نفی میں ہلایا۔ منع کیا تھا، پھر بھی چینی ڈال دی۔ کشمالہ نے پرس اٹھایا اور اٹھنے لگی۔ میں نے سنا ہے آپ بیکری بنانا چاہتی تھیں۔ وہ بالکل ٹھہر گئی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ کپ نیچے کر کے مسکرایا۔ مالک نے آپ کے بارے میں معلوم کروایا تھا۔ اس نے آپ سے ملنے کی بات اس لیے کی تھی کیونکہ ہم سمجھتے تھے آپ بیکری میں انٹرسٹڈ ہیں۔ بیکری میں؟ میں بتانا بھول گیا۔ وہ پورے دل سے مسکرایا۔ اس کی یہ مسکراہٹ جانے کیوں شناسا سی تھی۔ میں ایک پیسٹری شیف ہوں اور میری ایک بوتیک بیکری ہے۔ میں سمجھا تھا آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں۔ خیر، اگر آپ کبھی ساتھ کام کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے ایک کارڈ نکال کے کشمالہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھام کے چہرے کے قریب کیا۔ بیربل فرید، ساتھ محض ایک فون نمبر لکھا تھا۔ فرید؟ وہ چونکی۔ میں ماہر فرید کا چھوٹا بھائی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ اوہ! ایک لمحے کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا، پھر وہ بیگ اٹھائے کھڑی ہو گئی۔ یوں ہی پوچھ لیا، خوشی ہوئی آپ سے مل کے بیربل فرید۔ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ ویسے کہاں ہے آپ کی بیکری؟ اس شہر میں جس کے بارے میں نپولین نے کہا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا کہ اگر دنیا ایک ریاست ہوتی تو وہ شہر اس کا دارالحکومت ہوتا۔ کون سا شہر؟ استنبول۔ بیربل فرید مسکرا کے بولا، میری بیکری استنبول میں ہے۔ ٹو فار۔ اس نے بیگ کہنی پر ڈالا اور رسمی انداز میں اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گئی۔ کارڈ اس کی مٹھی میں دبا تھا۔ اسے یقین تھا اسے اس کارڈ پہ لکھے نمبر کو کبھی ڈائل نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ مزید ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ نیکسٹ۔ ایک لمحے کے لیے 5 اپریل کی صبح میں واپس چلتے ہیں۔ ہوٹل سویٹ میں ماہر فرید اور کیف جمال آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بیربل اسٹرا سے کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے دلچسپی سے ان کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
جب تم اس جاب کا انکار کر رہے تھے تو میں نے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، کیا وہ تمہیں یاد ہیں؟ ماہر نے اسپاٹ لہجے میں کیف سے پوچھا۔ مجھے یاد ہے تو میرے وہ فکرے دہراؤ۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ ماہر فرید کے الفاظ دہرانے لگا۔ کہ میں اس لڑکی کی حفاظت خود کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو البم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ کنکھیوں سے ایک نظر میز پہ رکھے البم پہ ڈالی۔ اور دوسری بات، اور وہ یہ کہ اس لڑکی سے آپ کو صرف ایک انفارمیشن چاہیے۔ توقف کے بعد کیف نے اپنا سوال دہرایا۔ اب میرے سوال کا جواب دیں، کیا میں 2 ماہ مکمل ہونے کے بعد بھی اس کی جاب جاری رکھ سکتا ہوں؟ اب میں تمہیں ایک تیسری بات بتاتا ہوں کیف جمال۔ ماہر فرید کی آواز میں سختی در آئی۔ میرا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس کا دشمن کوئی اور ہے، وہی جو میرا بھی دشمن ہے۔ یہ معاملہ میرے لیے بہت پرسنل ہے۔ تمہارے خیال میں اتنے پرسنل اور اہم معاملے کے لیے میں تم جیسے لوزر کو کیوں ہائر کروں گا؟ اس طرز تخاطب پہ کیف جمال کے کانوں کی لویں سرخ ہوئیں۔ شاید اس لیے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کو چاہیے۔ درست، ماہر فرید نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ کیف نے سوچنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ناکام اور مکروز انٹرپرینور تھا، ایک عام سا فوٹوگرافر جسے ہر کوئی لوزر کہتا تھا۔ اس کے پاس ایسا کیا تھا جو ماہر فرید کو چاہیے تھا؟ چلیں جی، یہ تھرڈ ایپیسوڈ کا جو سیکنڈ پارٹ تھا آج وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو 4 ایپیسوڈ سناؤں گی۔ اور آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں اور اچھے کمنٹس کیا کریں، اس طرح حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔